الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم سید الاولین واشرف الآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین بالخصوص علی وارث کمالہ ومظہر جمالہ سیدنا ومرشدنا غوث الأعظم الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مائک سسٹم کہاں ہے؟ کہاں لگا ہوا ہے؟ ساؤنڈ کم کریے تھوڑا، بیس بہت بڑا ہوا ہے اس کا، بیس کم کریے، والیوم تھوڑا کم کریے۔ ایک مرتبہ پھر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ درود شریف پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ درود پڑھو اس قرینے سے، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا چلے آئیں مدینے سے۔ محترم المقام علماء کرام، ائمہ مساجد، صدور کمیٹی، ارباب مجاز، بانیان جلسہ، مرحوم جمال شریف صاحب کے اہل خاندان، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سیٹنگ نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ الحمدللہ سردی ہے مزاج میں، لیکن پھر بھی بغیر مائک کے ہم بول سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیر، ہمارے آقا غوث پاک بغیر کسی مائک کے 70,000 کو سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کے غلام ابن غلام 200-400 کو نہیں سنا سکیں گے۔ یہ مائک اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے سیٹنگ تو چھوڑ دیجئے۔ ہاں بس کافی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مائک سیٹ والے نہیں ہیں ادھر؟ اچھا، آپ لوگ ادھر متوجہ رہیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے پھر ایک مرتبہ۔ موت سے کس کی خواستگاری ہے؟ موت سے کس کی خواستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بس چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ تھوڑا ڈسٹرب مت کریے خدا کے لیے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، اٹھیے مت، جائیے مت ادھر ادھر، ماحول کو درہم برہم مت کریے۔ دور سے آئے ہیں کچھ آپ کو بولنے سمجھانے کے لیے، مہمان بن کے آئے ہیں۔ میزبان کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے مہمان کی قدر کرنا۔ تو جب تک جلسہ چلتا ہے اطمینان سے بیٹھے رہیے، بات سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت، مظہر امام اعظم، نائب حضور غوث اعظم، انتخاب خواجہ اعظم، نور دیدہ مخدوم سمنا، سرکار سیدنا امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا اہم پیغام ارشاد فرماتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں قبرستان کا ذکر کیا گیا ہے، جنازے کو کندھے پہ اٹھائے 4 ہیں، 1 لیٹا ہوا ہے جنازے کے اندر، 5 جا رہے ہیں اور لیٹے ہوئے کو دفن کر کے 4 واپس آ رہے ہیں۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، ہائے غافل، اے غفلت میں سونے والے، اے غفلت کی نیند سے اپنے آپ کو آباد رکھنے والے، وہ کیا جگہ ہے جہاں کچھ تو نے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے، کچھ تو نے اس کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لیا ہے، جہاں پر 5 جاتے ہیں مگر 4 واپس آتے ہیں۔ وہ قبرستان ہے، وہ ایسی منزل ہے جہاں اولین بھی گئے ہیں، اوسطین بھی گئے ہیں، آخرین بھی جا رہے ہیں، صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت فرقے پیدا ہوئے، بہت سے مذہب پیدا ہوئے، کوئی خدا کو نہیں مانتا، کوئی رسول کو نہیں مانتا، کوئی قرآن کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی اولیاء کو نہیں مانتا، مگر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کو نہیں مانتا ہے۔ موت پہ سب کا ایقان ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک تلخ حقیقت ہے جسے سب کو چکھنا ہے۔ حضرات گرامی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا نشہ نہیں اترتا ہے لوگوں کے ذہن سے، لیکن موت سارے نشے اتار دیتی ہے، موت سارے نشے اتار دیتی ہے۔ انسان کا کر و فر، انسان کی اکڑ، انسان کا مکر و فریب، انسان کا حسن و جمال، انسان کی چال چلن، انسان کا انداز زندگی، رہن سہن کا انداز، کھانے پینے کا انداز، پہن سہن کا انداز، گھر بنانے کا انداز، پڑھنے پڑھانے کا انداز، انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جو انسان اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے، چہروں کو سنوارتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں چہروں کو سنوارنے کے لیے باضابطہ طور پر پارلر کھولے جا رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں جسم کو سنوارنے کے لیے باضابطہ جم کھولے جا رہے ہیں۔ جتنے چاہے انداز لے لو، ایک سے ایک برانڈ کا کپڑا ملتا ہے، ایک سے ایک برانڈ کی ٹوپی ملتی ہے، ایک سے ایک برانڈ کی جو ہے ہر چیز دستیاب ہے دنیا کے اندر۔ موبائل فون آج کی دنیا میں انسان 1 لاکھ سے بڑھ کے استعمال کر رہا ہے۔ سسٹم آج کی دنیا میں مسلمانوں کے پاس، انسانوں کے پاس 2-2.5 لاکھ کا ہوا کرتا ہے، 1.5 لاکھ کی گاڑی مسلمان انسان استعمال کر رہا ہے۔ آج ہر گھر میں ایک کار دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرات گرامی، جو آج نمائشیں دیکھ رہے ہیں، ایک لمحہ ایسا آتا ہے یہ ساری چیزیں نمائش ہی بن کے رہ جاتی ہیں۔ وہ لمحہ موت کا ہے، وہ وقت موت کا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخر ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کسی کی رعایت نہیں کرتی ہے، موت کسی کی سہولت کا انتظام نہیں کرتی ہے، موت کسی کے لیے آسائش کا انتظام نہیں کرتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ تیار ہے یا نہیں ہے، موت یہ نہیں دیکھتی بندہ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بندہ گاڑی چلا رہا ہے، بندہ جو ہے دنیا کے کام کاج میں مصروف بیٹھا ہے، موت کوئی لحاظ نہیں رکھتی ہے۔ موت کا جو وقت اللہ نے لکھا ہے اس وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور روح نکال لیتا ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پہ موت آتی ہے اور روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس لے جاتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، موت ایک تلخ حقیقت، سب جانتے ہیں، سب کو جانا ہے دنیا سے،
مگر کتنی تعجب کی بات ہے، جس کا اس بات پہ یقین ہے کہ جانا ہے، جس کو یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، نہ وہ موت کی کوئی تیاری کر رہا ہے، نہ وہ موت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ موت کو یاد کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان احادیث کریمہ کو صحاح ستہ کے اندر لکھا گیا، مشہور کتاب تو سرکار امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، مکاشفۃ القلوب، جس کے اندر سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت اچھے اچھے مزے چھڑا دیتی ہے، موت کی یاد آسائشوں کو کم کرا دیتی ہے، موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو ہٹا دیتی ہے، موت کی یاد آخرت کو ترجیح دلاتی ہے، موت کی یاد قبر کی تیاری پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ دنیا میں انسان موت سے غفلت برتتے ہوئے، موت سے بے خوف ہو کر جو زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ذہن بن رہا ہے ایک بنگلہ نہیں 2 بنگلے بنا، 2 نہیں 4 بنگلے بنا، 1 لاکھ بینک بیلنس ہو گیا ہے، اس کو 10 لاکھ کیسے کیا جائے۔ جب موت سے انسان غافل ہو جا رہا ہے تو یہ خیال آ رہا ہے، خواتین کے اندر بھی 10 تولے سونا ہو گیا ہے، اب 20 تولے کیسے کیا جائے۔ اب یہ ذہن بن رہا ہے نوجوانوں کا، 1 لاکھ کا موبائل تو لے لیا ہے، اس سے نیا برانڈ اور مارکیٹ میں آ گیا، وہ کیسے حاصل کیا جائے، نئی بائک کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے وہ جاب حاصل کی جائے کہ میں بس بیٹھ کے کام کروں آرام سے اور میرے اکاؤنٹ میں ہر ماہ جو ہے 2-3 لاکھ روپے آ جایا کریں، مجھے زیادہ محنت کرنا نہ پڑے لیکن پیسے مجھے اچھے خاصے مل جایا کریں۔ ہر کوئی اپنے جو ہے ظاہری اسٹیٹس کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے غافل ہو گئے ہیں، جو موت کو بھول گئے ہیں، جو موت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو یاد کرو، تمہارا یہ ذہن نہیں بنے گا کہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بناؤ، موت کو یاد کرو، تمہارا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ 1 لاکھ کا موبائل لیا ہے 2 لاکھ کا لو، موت کو یاد کرو تو ذہن یہ نہیں بنے گا 2 لاکھ کی گاڑی لیے ہو 5 لاکھ کی لو، موت کو یاد کرو تو یہ ذہن نہیں بنے گا کہ اب اس بار رمضان میں 10,000 کے کپڑے سلائے ہیں، آئندہ سال رمضان میں 20,000 کے سلائیں گے، موت کو یاد کرو تو یہ ذہن نہیں بنے گا، بلکہ موت کو یاد کرنے سے ذہن یہ بنے گا قبر کو کیسے آباد کیا جائے، قبر کو کیسے روشن کیا جائے۔ موت کو یاد کرو تو ذہن یہ بنے گا حشر میں کیا چیز کام آئے گی، حشر میں کیا چیز ہمارے لیے سہولت آمیز ہوگی۔ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتیں ختم ہوں گی، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، موت محبوب بھی ہے، مردود بھی ہے، موت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ موت کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار بندہ نواز، گیسو دراز بلند پرواز، ولایت کے شہباز، وہ صرف دکن کے نہیں ولایت کے شہباز ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ شہباز دکن حضور سیدی خلیفہ حضور مفتی اعظم علامہ مفتی مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وصال کو 1 سال ہونے آ رہا ہے۔ 25 جولائی کو ان کا پہلا عرس منایا جا رہا ہے حیدرآباد شاہین نگر میں، تو عقیدت سے ان کو شہباز دکن کہا جاتا ہے۔ تو بعض مخالفین ان کی مخالفت میں سرکار بندہ نواز کو شہباز دکن کہنا چاہتے ہیں۔ تو دکن ایک علاقے کا نام ہے جہاں کئی سارے علماء رہتے ہیں، ان علماء میں سب سے زیادہ دنیا اسلام میں جن کی پرواز ہوئی وہ حضرت علامہ مجیب علی صاحب قبلہ ہیں، اس لیے ان کو شہباز دکن کہا جاتا ہے کہ دکن کے علماء میں سب سے زیادہ شہرت ان کی ہوئی، علماء کی جماعت میں سب سے زیادہ دورے۔ اصل میں شہباز کہتے ہیں اڑنے والے کو، کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، جو اڑنے والا ہوتا ہے وہ شہباز ہوتا ہے۔ تو علماء کی جماعت میں جو سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے، اپنے دوروں کے اعتبار سے پرواز کرتے تھے وہ حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہیں، اس لیے دکن کے علماء میں ان کو شہباز کہا گیا۔ یہاں شہباز سے مراد شہباز دکن
دکن کے علماء میں سب سے زیادہ جن کے دورے ہوا کرتے تھے، جن کے پروگرامز ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، ایک آدھ دن بھی حضرت بڑی مشکل سے خالی رہتے تھے اپنی جوانی کے دنوں میں. اور یہاں بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ شہباز دکن نہیں ہے، وہ تو ولایت کے شہباز ہیں، وہ تو ولیوں کی جماعت کے شہباز ہیں. ان کی پرواز ایک محدود علاقے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ولایت کی دنیا کے شہباز ہیں. ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو یہ ہم کسی کی جلن میں، کسی کے حسد میں ان کو چھوٹا ان کو بڑا سمجھ کے ایسے نہیں کہتے، بلکہ بندہ نواز بھی اللہ کے ولی ہیں، شہباز دکن بھی اللہ کے ولی ہیں. حضرات گرامی، تو حضور سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا موت اچھی بھی ہے، موت بری بھی ہے، تو حضرت کون سی موت اچھی ہے اور کون سی موت بری ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ موت اچھی ہے، سبحان اللہ، اور جس زندگی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ موت بری ہے. تو پھر حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں ایمان کے ساتھ زندگی اچھی ہے یا ایمان کے ساتھ موت اچھی ہے؟ ایمان کے ساتھ زندگی اچھی ہے یا ایمان کے ساتھ موت اچھی ہے؟ بندہ نواز نے کیا پیارا جواب دیا، سماعت کرے. میرے بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ کے تاجدار سرکار سید محمد حسینی علیہ رحمت و رضوان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ فرما تھے تب تک ایمان کے ساتھ زندگی اچھی تھی، سبحان اللہ، تب تک ایمان کے ساتھ زندگی اچھی تھی. اور جب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے سائے میں جلوہ فرما ہوئے ہیں تب سے ایمان پر موت اچھی ہو گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب سے ایمان پر موت اچھی ہو. ادھر مرتے ادھر نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ادھر مرتے قبر میں جلوہ مصطفیٰ کا دکھایا جاتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے موت پر، ایمان پر موت زندگی سے زیادہ اب اچھی ہے. جب تک مصطفیٰ زمین پہ تشریف فرما تھے تب ایمان کے ساتھ زندگی اچھی تھی. حضرات گرامی، موت اچھی بھی ہے، موت بری بھی ہے. ایک بات تو طے ہے، پہلے والے بھی گئے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے. اس میں کسی کا اختلاف یا کسی کا نظریہ الگ ہرگز نہیں ہے. موت سب کی برحق ہے. حضرات گرامی، دنیا سے جانا ہی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ ایسے اچھے کام کر کے دنیا سے جائیں کہ جانے کے بعد لوگ کہیں فلاں بندہ چلا گیا کتنا اچھا تھا. سبحان اللہ. جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام جب دنیا سے جائے تو فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا. جب آپ کا غلام مر جائے تو عرش پر لوگ دھوم مچائیں، عرش پر جشن ہو کہ آج ایک مومن صالح کی روح آ رہی ہے، ایک نیک مومن کی روح ہمارے درمیان آ رہی ہے، وہاں جشن منایا جائے. عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. کتنا اچھا بندہ تھا، چلا گیا. کام ایسے کرو زندگی میں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ کہیں کتنا اچھا بندہ تھا، مسجد کی تعمیر کر گیا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا، مدرسہ قائم کر گیا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا، جلسوں کا نظام دے گیا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا، میلاد کا ذہن دے گیا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا، 11ویں شریف کا ایک نظام بنا کے گیا ہے، کتنا اچھا بندہ تھا، ولیوں کی محبت کی بات کرتا تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، اولیاء اللہ کی عقیدت کی بات کرتا تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، غوث پاک کے دامن سے وابستہ تھا، کتنا اچھا بندہ تھا، غریب نواز کی عقیدت سے وابستہ تھا. جب آپ دنیا میں ایسے کام کر جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد دنیا میں لوگ ایسے ہی یاد کریں گے. حضرات گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں ایک ایک صحابی اپنی عظمت کی آپ مثال ہے.
ایک ایک صحابی کی شان جدا، ایک ایک صحابی کا مرتبہ بلند و بالا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی، عام لوگوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو صحابہ کرام جو ایک مٹھی بھر جو، گیہوں، آٹا، چاول جو اس زمانے کے اسباب تھے، جو وہ ایک مٹھی بھر خیرات کرتے تھے، کوئی اس زمانے کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر کے ان کے ایک مٹھی کے برابر نہیں کر سکتا۔ کہاں احد پہاڑ 10 کلومیٹر لمبا، کہاں احد پہاڑ، کہاں ایک مٹھی۔ صحابہ کرام ایک مٹھی بھر کسی کو خیرات دے دیں اور ہم اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیں تو ان کی ایک مٹھی کا برابرہ نہیں ہو سکتا، ان کی ایک مٹھی کی برابری ہم نہیں کر سکتے۔ وہ مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا۔ نام ابو ذر ہے، ذر کہتے ہیں پیسے والے کو، ذر کے معنی کیا ہے؟ پیسہ، مال۔ نام ابو ذر ہے، ابو ذر کے معنی پیسے والے، مگر وہ اتنے امیر نہیں تھے۔ نام ابو ذر تھا ان کا۔ ان کے وصال کا وقت آیا تو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ذرا غور سے سنیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ڈسٹرب مت کریے، تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، اچھی گفتگو سنیے، کچھ پیغام لے کے اٹھیے۔ سیدنا عثمان غنی ملاقات کرنے گئے اور جب گئے پوچھا ابو ذر کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، رسول اللہ کا صحابی ہوں، مصطفیٰ کا صحابی ہوں، مصطفیٰ کی نوکری کیا ہوں، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھا ہوں، مصطفیٰ سے قرآن سیکھا ہوں، مصطفیٰ سے دین سیکھا ہوں، یقین کامل ہے اللہ اس نسبت کے طفیل بخش دے گا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ صحابی کیا بول رہے ہیں؟ نبی کی نسبت کے طفیل بخشے جائیں گے، نبی کی۔ صحابی عمل کی بات نہیں کر رہے، صحابی یہ نہیں کر رہے میں اتنے نمازاں پڑھا ہوں، اتنے حج کیا ہوں، اتنا صدقہ دیا ہوں، اتنے جہاد میں شریک ہوا ہوں، انشاءاللہ بخشا جاؤں گا۔ صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی نوکری کیا ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، اسی نسبت سے بخشا جاؤں گا۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا بخشش ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی سے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے چپکے سے 2-3 پیسوں کی تھیلیاں، سونے کے سکوں کی تھیلیاں حضرت ابو ذر کے سرہانے رکھ دیے۔ تو انہوں نے فوری دیکھا اور کہا عثمان یہ کیا ہے، یہ کیا چھوڑ جا رہے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کہا رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، رہنے دو، تمہارے کام آئیں گے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں عثمان میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے کیا کام آئیں گے، میرے کیا کام آئیں گے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، تمہارے بعد ان کے کام آئیں گے، رہنے دو۔ ہم اور آپ ہوتے تو شکریہ شکریہ بولتے تھے، شکریہ، کتنا اچھا خیال کیا۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کا یقین، ان کی سوچ فکر کا محور مصطفیٰ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کو سب مانتے تھے، اور بینک بیلنس پہ ان کی نظر نہیں ہوتی تھی، مصطفیٰ کی ذات پہ نظر ہوتی تھی، گنبد خضرا پہ نظر ہوتی تھی، مصطفیٰ کے در پاک کو دیکھتے تھے۔ اور ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، کھلاتا ہے مجھے صدقہ میرا ٹکڑے محمد کے۔ حضرات گرامی، انہوں نے کہا رہنے دو، تمہاری بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں عثمان بیٹھو، میری بات سن کر جاؤ۔ اے عثمان، میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو بتایا ہے کہ جس گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی، خواتین غور سے سنیں میری اس بات کو، جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے،
اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا. اس بات پہ بولیے سبحان اللہ. یہ بات ہے بولنے والی سبحان اللہ. رزق کہاں سے بڑھے گا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں رزق کہاں سے بڑھے گا، کیونکہ مصطفیٰ ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ ہی قاسم نعمت ہیں. نعمتیں تقسیم کرنے والے تو مصطفیٰ ہی ہیں. مصطفیٰ ہی جانتے ہیں رزق کہاں سے بڑھے گا. آقا فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی کھانا کم نہیں ہوتا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے اپنے آقا کے فرمان پہ پورا یقین ہے، میری تینوں بچیاں روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، انشاءاللہ کبھی انہیں ان سکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی انہیں سکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے یقین ہے اپنے آقا کی ذات پر، مجھے یقین ہے خدا کی ذات پر. جب یقین کامل ہو تو یقین جن پہ رکھا جا رہا وہ خدا رسول ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کیوں دیں گے؟ حضرت ابو ذر کا یہ جواب سن کے عثمان غنی تھیلیاں واپس اٹھائے، جیب میں ڈالے، واپس چپ چاپ چلے گئے. کہتے ہیں اب یہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں حضور کا فرمان سنا دیا گیا ہے. مصطفیٰ کے فرمان کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا آج ہمارا اس بات پہ عمل ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کھانے میں کمی ہو گئی ہے، برکت نہیں ہے، تعویذ چاہیے، پلیتا چاہیے، وظیفہ چاہیے. بہت اچھی بات، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں. تعویذ لینا بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے. پلیتے لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. وظیفے لینا بالکل جائز ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا بتایا ہوا وظیفہ اچھا ہے یا نبیوں کے سلطان کا بتایا ہوا وظیفہ اچھا ہے؟ بولو جی. سرکار نے جو بتایا وہ وظیفہ سب سے اچھا ہے نہیں ہے؟ ہے تو عمل کس پہ ہونا چاہیے؟ سرکار کے فرمان پہ نا. سرکار نے جو وظیفہ بتایا ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں. 4 صفحات سے کم سورہ واقعہ قرآن مجید میں 27ویں پارے کے اندر ہے. کون سا پارہ؟ 27واں پارہ ہے. کھولو 27واں پارہ، اخیر میں آپ کو سورہ واقعہ مل جائے گا. سورہ رحمان کے بالکل بعد ہے سورہ واقعہ. سورہ رحمان تو تقریباً لوگوں کو معلوم رہتا ہے، رحمان شریف کے بالکل بعد ہے سورہ رحمان شریف کے سورۃ الواقعہ. اور اس سورے میں قیامت کا ذکر ہے، اس سورے میں رزق کا ذکر ہے، اس سورے میں اللہ کے غضب کا بھی ذکر ہے، اسی سورے میں اللہ کے رحم کا بھی ذکر ہے، اللہ کی کرم نوازی کا بھی ذکر ہے، اللہ کی مہربانی کا بھی ذکر ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں صحابہ موت کو ترجیح دیا کرتے تھے اور موت کی ایسی تیاری کیا کرتے تھے. ان کی نگاہیں مال پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نگاہیں آخرت پر ہوا کرتی تھی. وہ کبھی دنیا کے امور میں اتنے نہیں الجھتے تھے، وہ آخرت کی فکر کرتے تھے، قبر کی فکر کرتے تھے. حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مسلمان کوئی روئے زمین پہ پیدا نہ ہوا. سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے صحابی، سب سے بڑے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آسمان کو دیکھ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو آسمان کی طرف؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں آسمان میں پرندوں کو جو اڑ رہے ہیں ادھر دیکھ رہا ہوں میں انہیں. کہا پرندوں میں ایسی کیا بات دکھی تم جیسا خلیفہ پرندوں کو دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ان پرندوں کو دیکھ کے تمنا کر رہا ہوں کاش کہ میں انسان نہ ہوتا وہ پرندہ ہوتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا وہ پرندہ ہوتا، اور میں نبی کا دیدار بھی کر لیتا، مجھ سے حساب و کتاب بھی نہ ہوتا. انسان کا حساب و کتاب ہے، پرندے کا کوئی حساب نہیں ہے. انسان کو حساب و کتاب دینا ہے. یہ بات کو بھول بیٹھے ہم اور آپ. حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، ہر لکھے کا حساب دینا ہے، ہر پڑھے کا حساب دینا ہے، ہر کھائے پیے کا حساب دینا ہے.
زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. بولو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ بولو جی. یہ زندگی کس کی ہے؟ یہ مالک کی دی ہوئی زندگی ہے. یہ اس کے حوالے واپس کرنا ہے. میں حیدرآباد سے آیا ہوں. اگر میں آپ کی گاڑی پوچھوں تو آپ مجھے گاڑی دے بھی دیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے. تو کیا میں اس کو حیدرآباد لے کے جا سکتا ہوں؟ بولیے. لے جا سکتا ہوں؟ حیدرآباد لے جائے کل سے اپنے گھر پہ رکھ کے چلا سکتا ہوں؟ چلا سکتا ہوں کیا؟ بولیے نا. نہیں چلا سکتا نا. سچی بات ہے، یہ پکی بات ہے. کیوں؟ وہ گاڑی میری ملکیت نہیں، ان کی ملکیت ہے. وہ گاڑی کا مالک میں نہیں، یہ ہے. تو پتا چلا جو جس چیز کا مالک ہے وہی اس کا حقدار ہے، اسی کی ملکیت میں ہے. وہ اس کا کوئی مس یوز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کی گاڑی لے کے یہاں چلاؤں بھی تو مجھے آپ کی مرضی کے مطابق چلانا پڑے گا. آپ کہیں گے بریک ذرا دیکھ کے لگائیے، آپ کہیں گے زیادہ مت بھگائیے گاڑی، تو میں زیادہ نہیں بھگا سکتا. آپ کہیں گے ذرا گاڑی آہستہ لے جائیے، احتیاط سے لے جائیے، زیادہ کٹ مت ماریے، تو میں زیادہ اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلا سکتا، مجھے احتیاط سے چلانا پڑے گا. کیوں؟ گاڑی دینے والے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ گاڑی احتیاط سے چلائی جائے. ایسے ہی یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ زندگی خدا کی ملکیت ہے. اس کا مالک خدا ہے. خدا نے ہمیں دیا ضرور ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا احتیاط سے زندگی گزارو، اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے زندگی گزارو. یہ زندگی پھر واپس اس کو کرنا ہے. اور ہم دنیا میں پیدا ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی، اپنی مرضی میں جو آیا وہ، جو سمجھ میں آیا وہ کر لیں گے. جب سمجھ میں آیا نماز پڑھ لیں گے، جب سمجھ میں نہیں آیا تو نماز چھوڑ دیں گے. جب سمجھ میں آیا قرآن کھول لیں گے، جب سمجھ میں نہیں آیا قرآن بند کر کے سو جائیں گے. جب سمجھ میں آیا فجر میں آنکھ کھل گئی تو اتفاقی بات ہے نماز پڑھ لیں گے 2 رکعت. اور کبھی کبھی دل نہیں بولا تو وہیں سو جائیں گے واپس. کبھی کبھی تو رات بھر جاگ کے بھی فجر نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ دل بولا تو پڑھیں گے، دل نہیں بولا تو نہیں پڑھیں گے. مرضی کے مالک ہیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. ہم کرتے وہ ہیں جو ہماری مرضی میں آتا ہے. تو یہ کب تک کریں گے؟ کیا قیامت تک کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 100 سال جئیں گے؟ نہیں جئیں گے. یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. تو جب جس بات کی گارنٹی نہیں ہے تو اس پر اتنا گھمنڈ کیوں ہے؟ اتنا فخر کیوں ہے؟ اتنا ناز کیوں ہے؟ ارے ناز کرنے کی جگہ زندگی نہیں ہے، ناز کرنے کی جگہ بدن نہیں ہے، ناز کرنے کی جگہ بال نہیں ہے، ناز کرنے کی جگہ چہرہ نہیں ہے، ناز کرنے کی جگہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ناز کرنے کی جگہ غوث پاک کی غلامی ہے. ناز کرو تم خواجہ کے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہو، ناز کرو تمہارے ہاتھوں میں اولیاء اللہ کا دامن ہے، ناز کرو تم اہل بیت اطہار کو دل سے مانتے ہو، ناز کرو اس بات پہ کہ تم صحابہ کرام کو مانتے ہو، ناز کرو اس بات پہ کہ تم مصطفیٰ کی میلاد شریف مناتے ہو، ناز کرو اس بات پہ کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو. ناز اس بات پہ کیا جائے، زندگی پہ، جسم پہ، بالوں پہ، گاڑی پہ، گھر پہ ناز نہیں کیا جائے گا. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں حشر میں نہیں آئیں گی. قبر میں حشر میں ہمارے ساتھ خدا کے اوپر جو ایمان رکھا جا رہا ہے وہ ایمان آئے گا. قبر میں حشر میں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کے ذات پہ جو ایمان رکھا جا رہا ہے وہ ایمان آئے گا. قبر میں حشر میں ہمارے ساتھ غوث و خواجہ کی نسبت آئے گی. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے اس کی تیاری کی جائے، اس کو اہمیت دی جائے. یہ گھر، یہ دار، یہ زندگی میں استعمال کی چیزیں ضرور ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہم ایک مسافر کی حیثیت سے یہاں رہتے ہیں، ایک جیلی کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے ہم یہاں رہتے ہیں. جو قید خانے میں رہتا ہے کیا وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے؟ اسے پتہ بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جیل میں جو رہتا ہے وہ احکام کا پابند ہوگا. جب اس کو اٹھایا جائے گا تبھی اٹھے گا، جب سلایا جائے گا تبھی سوئے گا، جو دیا جائے گا وہی کھائے گا، جو دیا جائے گا وہی پہنے گا، اور جو کام اس کے سپرد کیا جائے گا وہ کام اسے پورے دل سے کرنا پڑے گا، مکمل کرنا پڑے گا، اور جتنے وقت کے لیے دیا جائے گا اتنے ہی وقت میں کرنا پڑے گا. وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز بدل بھی نہیں سکتا ہے. تو ایسی ہی مثال ہماری ہے پیارے. جو قیدی قید کی مشقتیں، صعوبتیں برداشت کر کے جیل کے سارے قانون کو فالو کرتا ہے، وہ کس نیت سے کرتا ہے؟ اس نیت سے کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا رہائی کا پروانہ لے کے، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، مجھ کو رہا کرا کے یہاں سے لے جائے گا. ہم بھی دنیا میں زندگی گزاریں، عمل بھی کریں،
اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ حشر کے میدان میں آمنہ کا لال آئے گا، ہمیں بخشا کے لے جائے گا۔ حشر کے میدان میں غوث اعظم آئیں گے، ہمیں بخشا کے لے جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ زندگی گزاریے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ نماز انتہائی اہم چیز ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا میرے دوستوں۔ نماز کے بعد جوانی کا سوال ہوگا، اس کے بعد مال کا سوال ہوگا۔ یہ سارے سوال ہم سے ہونے والے ہیں، اس کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، پہلا سوال حشر میں نماز کا ہوگا۔ کائے کا ہوگا؟ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ پیچھے والے بھائی ہمارے نہیں بولتے ہیں، لوگ منہ میں زبان ہے آپ کے، بولتے ہیں ماشاءاللہ، بولتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولیے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کائے کا سوال ہوگا حشر میں؟ نماز۔ روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، وہ محشر کا دن کہ جو جان پگھلا رہا ہوگا۔ آپ نے کینڈل کو دیکھا نا، موم بتی کو دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھے کیسا پگھلتی ہے بتی، موم بتی کیسا پگھلتی ہے؟ حشر کے دن بدن ایسے پگھل رہا ہوگا حشر کے میدان میں۔ بولو نا بھائی، بدن پگھل رہا ہوگا ایسے۔ اب گرمی ہو رہی نا، کیسے محسوس ہو رہا ہے گرمی ہو رہی؟ تو جب گرمی سے بدن پگھل رہا ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا بولو؟ گرمی میں انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا نہیں؟ کام کرنا دل نہیں بولتا، پسینے نکل رہے ہیں بار بار، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے۔ تو جب بدن پگھل رہا ہوگا گرمی سے، پھر تب کیسا چڑچڑا مزاج ہوگا؟ آج سورج کروڑوں میل دور ہے، وہ بھی پیٹھ ہے اس طرف، کل تو چہرہ ہوگا اس طرف سورج کا۔ پیٹھ کا یہ عالم ہے، چہرے کا کیا عالم ہوگا سوچو کبھی۔ پھر آج کروڑوں میل دور ہے سورج، کل صرف 1.25 نیزے کے فاصلے پہ ہوگا۔ یہ ایک نیزہ ہے، کتنا بولو جی؟ یہ ایک نیزہ ہے، یہ پاؤ، اتنے ہی فاصلے پہ، 1.25 نیزے کے فاصلے پہ سورج کل چہرہ اپنی ہماری طرف کیے ہوئے ہوگا۔ زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوں گی، تانبے کی۔ کائے کی؟ تانبا معلوم نا؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ بہت سارے لوگ انگوٹھیاں پہنتے تانبے کی۔ نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آپ لوگ بولیں گے تو سمجھ میں آتا نا بھائی، صحیح ہے؟ بھونگیر میں بھی پہنتے نہیں پہنتے ہیں۔ حرام ہے، حرام کیا ہے بولو؟ حرام ہے تانبے کی انگوٹھی مرد پہننا۔ عورت کو بھی جائز نہیں ہے تانبے کی انگوٹھی پہننا، نہ عورت کے لیے حلال ہے نہ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے سونا چاندی حلال ہے صرف، کیا ہے؟ پیتل تانبا وہ بھی نہیں پہن سکتے، ہم بھی نہیں پہن سکتے۔ ہم تو سونا بھی نہیں پہن سکتے، ہم تو چاندی بھی اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتے۔ ہم چاندی بھی پہن سکتے ہیں تو صرف آدھا تولے سے کم۔ کتنی؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ بولیے فاضل صاحب، مولانا، غلط بول رہا ہوں میں؟ بولو جی، میں غلط بول رہا ہوں تو انہوں ٹوک دیتے میرے کو۔ کتنی چاندی پہن سکتے ہیں حضرت؟ 4.5 ماشے سے کم۔ 4.5 ماشے سے، یا تقریباً 4.5 ماشے چل جاتا۔ کتنے؟ 4.5 ماشا، یعنی آدھا تولہ تقریباً۔ یہ آدھے تولے کی ایک مرد صرف ایک انگوٹھی پہنے گا۔ کتنی بولو؟ 2 3 4 نہیں، جائز نہیں ہے۔ وہ بھی ایک نگ کی پہنے گا، ایک نگ یا ایک عقیق، ایک پتھر یا ایک نگ کی، 2 نگ والی بھی نہیں، 2 عقیق والی بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ مدینے والے کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ قانون ہم نے مدرسے میں بیٹھ کے نہیں بنایا ہے، یہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، یہ مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ یہ 2-4 انگوٹھیاں جو ہمارے احباب پہنتے ہیں نا،
ان کا یہ کہنا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویاں بول لے رہے۔ ارے میرے دوست، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی باتیں ہیں۔ مولوی اپنے گھر میں بیٹھ کے حدیث بناتا نہیں ہے، پڑھ کے دنیا کو سمجھاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہماری مرضی کی باتیں نہیں ہیں۔ ارے بھائی آپ ایک انگوٹھی پہنے تو ہمارے کو کوئی نذرانہ لا کے دیتا؟ بولو جی۔ نہیں، آپ 2 انگوٹھی پہنیں گے تو ہماری روزی روٹی بند ہو جاتی۔ کیا ہوگا؟ فائدہ اپنا ہوگا پیارے، اپنے لیے آسانی ہوگی۔ کیوں 2-4 انگوٹھیاں پہن کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ سوال سخت ہوگا اس بارے میں، سختی سے سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ پوچھنے پہ آئے گا تب کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے اس کو انانیت کا مسئلہ نہ بنایا جائے، یہ میں پنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہاں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، شریعت سب پر غالب رہے گی۔ سب نیچے، شریعت اوپر ہے، سب نیچے، شریعت اوپر ہے۔ شریعت کا قانون سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے قانون ایک ہے۔ صحابہ بھی اسی قانون کو مانتے تھے، اہل بیت بھی اسی قانون کو مانتے تھے، غوث پاک بھی اسی قانون کو مانتے تھے، خواجہ خواجگاں بھی اسی قانون کو مانتے تھے، بندہ نواز بھی اسی قانون کو مانتے تھے۔ اسی قانون کو ہم مانتے ہیں، قیامت تک جو اس قانون کو مانے گا وہی مسلمان کہلائے گا۔ قانون سے ہٹ کے کوئی بات مت کرے۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر، ان سے بڑا کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ بولیے نا۔ غوث پاک سے بڑا پیر کوئی آ سکتا ہے؟ غوث پاک کو شیطان نے دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ شیطان کوشش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے دھوکہ دینے کی کوشش کیا۔ کیسے؟ غوث پاک نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آسمان پہ ایک نور ظاہر ہوا، بڑا نورانی منظر معلوم ہوتا ہے، نور ہی نور ہے، اور آواز آتی ہے، اے عبد القادر، واہ واہ کیا نمازیں پڑھ رہے ہو، واہ واہ کیا عبادت کر رہے ہو، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہیں، جاؤ آج سے تمہاری نمازیں ہم معاف کرتے ہیں۔ ہم ہوتے تو بولتے شکریہ شکریہ، بڑا ٹینشن ختم ہو گئی بھائی، کہاں فجر پڑھے تو پھر ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، کاروبار کو دیکھو، نمازاں پڑھو۔ کیسا ہوتا بھائی؟ شادی کا کام ہے گھر میں، ادھر عصر کی نماز پڑھنا ادھر جانا، کیسا ہوتا؟ تو صحابہ شادیاں نہیں کرے؟ آپ لوگ بولتے ہی نہیں۔ انبیاء شادی نہیں کرے؟ انبیاء کے بچے ہوئے نہیں ہوئے؟ صحابہ کے بچے ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ حسین ابن علی، حسن مجتبیٰ، نواس رسول صحابی کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نہیں ہیں؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ تو ان کی شادیاں ہوئی تو ان کی نمازیں چھوٹی کیا پھر؟ بولو جی۔ اچھا یہ بولو، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق کھانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ بولو جی۔ کھاتے تھے۔ کھاتے تھے تو ان کے لیے آسمان سے آتا تھا کیا؟ بھائی سوال پوچھ رہا ہوں میں، جنرل، آسمان سے آتا تھا کیا؟ آ سکتا تھا، آ سکتا تھا، مگر آیا تھا کیا؟ بولو، کہاں سے آتا تھا؟ خرید کے لاتے تھے راشن، وہ بھی باورچی خانے میں پکا کے کھاتے تھے۔ تو راشن لانے کے لیے حضرت نوٹ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوٹ جہاں ہوتی ہے وہاں ووٹ زیادہ گرتے ہیں، سپورٹ وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں حضرت نوٹ پائے جاتے ہیں۔ نہیں کیا ووٹ کیا سپورٹ، نوٹ کی بات کرو، سب کے ہوش تازے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے۔ سیٹھ صاحب کیا سوچتے ہیں؟ 10 روپے آگے غلے میں، اس کے 100 کیسے کرنا؟ 1 روپیہ آ گیا 10 کیسے کرنا؟ 10 روپے آ گئے 100 کیسا کرنا؟ 100 روپے آ گئے، دوپہر میں دیکھا سیٹھ صاحب 100 روپے آگے غلے میں، الحمدللہ، مگر اب شکریہ بل کر کے شٹر ڈال دیتے کیا؟ یہ فکر میں بیٹھتے اللہ اس کو 1000 کر دیے تو اچھا تھا۔ 1000 روپے آگے اثر تک تو بند کر کے چلے آتے کیا دکان؟ یہ سوچتے اللہ مغرب سے پہلے 2000 ہو گئے تو اچھا تھا، 2000 ہو گئے، بند کر کے جاتے۔ بولو، نماز نہیں جائیں گے لیکن فکر ضرور رہتی ہے، 3000 4000 ہو گئے تو اچھا تھا، ذرا خرچہ نکل جاتا آج کا گھر کا، کرایہ نکل جاتا شٹر کا۔
मजदूर की तनख्वाह निकल जाएगी। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, कितने? एक एक के 10-10 कीजिए। मौत आ पहुंची, साहब जान वापस कीजिए। सेठ साहब फिक्र में है, नोटों का बंडल पे बंडल जमा करो, कट्टे पे कट्टा रखो, बैंक बैलेंस बढ़ाते ही जाओ। मगर उधर मौत आ गई और बोली, हजरत आपकी जान हमारे अमानत है, वापस दीजिए, वापस लाइए, जान वापस कीजिए। जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता है ना, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक लम्हे में फरिश्ता क्या करता, बचपने में होश जब से संभाले थे हम, तब से लेके मरने तक क्या किए क्या नहीं किए सब बताता है फरिश्ता। एक लम्हे में सब बताता है फरिश्ता। एक लम्हे में बताने के बाद हम अफसोस भी नहीं कर सकेंगे, वो रूह निकाल लेगा। एक सेकंड की मोहलत भी नहीं देगा, एक सेकंड की मोहलत भी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह हमको वापस भेज दे। हशर में बोलेंगे लोग ऐसे, ऐ अल्लाह वापस भेज दे, अब दुनिया में जाके नमाजें पढ़ूंगा, ऐ अल्लाह एक बार वापस भेज दे, दुनिया में जाके कुरान खोल के नजर नहीं हटाऊंगा मालिक, ऐ अल्लाह एक बार वापस भेज दे, तेरे महबूब की दरगाह पकड़ के बैठ जाऊंगा, दुरूद ही दुरूद पढ़ता रहूंगा, ऐ अल्लाह एक बार भेज दे, दुनिया में अच्छे अमल करके आऊंगा, नेक अमल करके आऊंगा, माँ बाप की फरमाबरदारी करके आऊंगा, मुस्तफा की इताअत करके, सुन्नतों पे अमल करके अपने आप को नेक बना के दुनिया से वापस आऊंगा। अल्लाह फरमाएगा, हट, तुझे मौका नहीं दिया जाएगा, तुझे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आज दारुल अमल नहीं, दारुल जज़ा है। दुनिया में जो कुछ तू करके आया है उसका आज बदला दिया जाएगा, उसका आज तुझे इनाम दिया जाएगा, जो तेरा इनाम बनेगा वही दिया जाएगा। तू इंतजार कर, तेरा हिसाब जब तक नहीं होता है तू यहां से हिल भी नहीं सकेगा। बताओ क्या करेंगे उस वक्त? 5 सवाल होंगे हशर में, ऐसे कितने? 5 सवाल होंगे, 5। जब तक 5 सवाल नहीं हुए बंदा हिल भी नहीं सकेगा। यहां 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, 160 की स्पीड पे राइडर है, राइडर हमारा बच्चा, हमारा जवान राइडर है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है राइडर, फेसबुक के रील्स बनाता हमारा बच्चा, गले में चैन पहन के, कान में बाली डाल के, आज का हमारा 15-16 साल का बच्चा, 19-20 साल का बच्चा समझता है मैं दुनिया का एक अजीम शाहकार हूं, मैं 160 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये तसव्वुर से जब भाग रहा है, गाड़ी जब टक्कर खाती है तो मौत जब सामने खड़ी होती है, अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। मन आनम के मन दानम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये परख से काम नहीं आएंगे, ये चीजें काम नहीं आएंगी दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने जवानी इसलिए नहीं दिया है कि तुम 160 की स्पीड पे गाड़ी भगा के अपने आप को राइडर कहलवाओ। जवानी इसलिए दिया है कि तुम हुसैन इब्न अली के नक्शे कदम पे चल के दीन की खिदमत करके अल्लाह को राजी करो। जवानी इसलिए दिया है, जवानी इसलिए दिया है कि तुम गौसे पाक की गुलामी करो। जवानी इसलिए दिया है कि तुम गरीब नवाज की अकीदत को आम करो। जवानी इसलिए दिया है कि तुम मस्जिदों की तामीर का काम करो। जवानी इसलिए दिया है कि तुम कुरान की खिदमत का काम करो। जवानी इसलिए है कि तुम कमा के खूब घर वालों को मुतमईन करो, खिलाओ पिलाओ, अच्छा उनको फारिग करो, उनके लिए आसानियां पैदा करो, अपनी आखिरत को संवारो, आबाद करो। जवानी तो इसलिए दिया था, मगर जवानी आज किस लिए हो गई है? जवानी आज हेयर कटिंग के वास्ते हो गई है। जवानी किस लिए हो गई है? जवानी बॉडी बनाने के वास्ते हो गई है। जवानी किस लिए हो गई है? जवानी जो है आज जो है दुनिया के कल्चर में रंगरेलियां उड़ाने के वास्ते, दुनिया के कल्चर को अपना के, दुनिया की जवानियों के जो लुत्फ आमेज आमाल हैं, जो मजे के काम है, उसके लिए जवानी हो गई है। मेरे दोस्तों, जवानी इसलिए नहीं है। जवानी इसको नहीं कहते हैं। जवानी किसे कहते हैं मालूम? यूपी की सरजमीन पे एक 16 साला जवान है, किछोचा शरीफ के सैयद ज़ादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान
جو غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. ارے ہاشمی میاں کا نام نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ سنے، پہچانتے آپ لوگ ہاشمی میاں کو؟ ان کے والد گرامی حضور محدث اعظم ہیں. ان کے والد گرامی حضور محدث اعظم ہند کی چھوچا شریف کے سید زادے ایک علاقے میں گئے ایک اپنے کام سے. وہاں دیکھا ایک جوان بچہ جا رہا ہے، 16-17 سالہ جوان بچہ، بالکل نوبالغ بچہ. حسن ٹپک رہا ہے چہرے سے، شباب ٹپک رہا ہے، ایسا حسین و جمیل بچہ ہے. حضور محدث اعظم سید زادے اس بچے کو پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں یہ کون بچہ ہے؟ یہ جوان کون ہے جا رہا ہے؟ یہ کون بچہ ہے؟ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا غرض اس بچے سے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس بچے کے بارے میں؟ تو وہ کہتے ہیں تم ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کوئی آل رسول ہے؟ یہ کوئی مشائخ کا بیٹا ہے؟ یہ کوئی سید زادہ ہے؟ یہ کوئی ولی کا بیٹا ہے؟ یہ کون ہے یہ بچہ؟ تو لوگ کہتے ہیں پہلے آپ بتائیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ حضور محدث اعظم ہند کہتے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں میں نے جوان بہت دیکھے ہیں مگر ایسا جوان نہیں دیکھا ہے، ایسا جوان نہیں دیکھا ہے. میں نے اچھے اچھے جوان دیکھے، حسین حسین جوان دیکھے، خوبصورت سے خوبصورت جوان دیکھے ہیں مگر ایسا جوان پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے مگر اس کی خوبصورتی چہرے کی رنگت سے نہیں ہے. اس کے اندر خوبصورتی اس لیے ہے کہ اس کے چہرے میں غوث پاک کی شباہت پائی جا رہی ہے، اس کے چہرے میں غوث پاک کا حسن نظر آ رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اس کے بدن سے غوث پاک کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کون جوان ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ارے حضرت یہ جوان بیٹا وقت کے اعلی حضرت امام احمد رضا کا نوجوان بیٹا حضور مفتی اعظم ہند جن کا نام ہے مصطفی رضا خان، یہ نوجوان ہے. سبحان اللہ. ہمارے دادا پیر حضور مفتی اعظم ہند 16-17 سال میں جن کو دیکھ کے سادات نے گواہی دی تھی یہ سید زادہ نہیں ہے، یہ کوئی مشائخ زادہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑے خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے مگر یہ ایسا عظیم الشان جوان ہے کہ اس کے چہرے میں غوث پاک کی شباہت پائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ارے جوان ایسا ہونا چاہیے، جوان ایسا ہونا چاہیے. جب جوان ایسا ہو، حضور مفتی اعظم جیسا ہو تو جدھر جائیں گے سنیت کو آباد کر کے آئیں گے. ادھر جائیں گے مسلک اہل سنت کو آباد کر کے آئیں گے. میرے دوستو 16-17 سال میں ایسی جوانی کیسے بنی ہوں گی؟ ایک تو وراثت جو اعلیٰ حضرت کی ملی علمی روحانی، دوسری بات یہ کہ وہ خود عابد تھے، عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، غوث پاک کی ذات میں فنا تھے، وہ محبت غوث پاک میں اپنے آپ کو فنا کر دیے تھے. تب جا کے نہ شباہت ان کے اندر آئی، تب جا کے نہ، ورنہ وہ نسلاً تھوڑی سید زادے ہیں، نہیں وہ نسلاً سید زادے نہیں، وہ تو پٹھان زادے ہیں، وہ تو خان زادے ہیں. مگر خان زادے کے اندر غوث پاک کی شباہت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ بچپنے سے غوث پاک کی محبت پہ شائدہ ہو گئے. سبحان اللہ. ارے جوان کو تو ایسے ہونا چاہیے، جوان کی جوانی تو غوث پاک کی محبت میں گزرنی چاہیے. یہاں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سال میں ایک مرتبہ نیاز تک یاد کیا جاتا ہے. نیاز کا پیر کہتے ہیں غوث پاک کو. ارے غوث پاک نیاز کے پیر نہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک پیرانے پیر ہیں، ان سے وابستہ رہو، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کا حال حشر ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں. 10 گھنٹے کی ریالی نکل رہی ہے. کتنے گھنٹے کی؟ بولو نا، کتنے گھنٹے کی؟ 10 گھنٹے کی ریالی. لانگ مارچ، ملین مارچ، بلین مارچ، جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں، بڑے بڑے ریالیاں نکل رہے ہیں. مگر 10 گھنٹے کی ریالی میں جانے والا مسلمان 20 منٹ کے لیے مسجد میں آنے تیار نہیں ہے. 20 منٹ کے لیے مسجد میں آنے تیار نہیں ہے. پورے دن میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت کی، اس کا حساب کاؤنٹ کرو آپ، 15 منٹ کے حساب سے 1.5 گھنٹہ بنتا ہے.
کتنا جی؟ 5 منٹ وضو طہارت، 5 منٹ سنت، 5 منٹ فرض، بس اتنی نماز ہے. اس کے لیے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے پورا دن کے اندر. 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ ہم دین کو نہیں دیتے ہیں. اور جب بات آتی ہے ریالیوں کی، سارے نکل رہے ہیں ریالیوں میں، سارے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو، یہ ریالیاں خدا رسول کی محبت میں نہیں نکل رہی ہیں. یہ ریالیاں جو ہے نا سوشل میڈیا کے ریلز بنانے کے لیے نکل رہی ہے. یہ ریالیوں میں چشمے لگا کے، عجیب و غریب کپڑے پہن کے، یہ ریالیوں میں جو ہے نا وہ انگریزی تہذیب پہ پوسٹر بنا کے جو لوگ نکل رہے ہیں، یہ انگریزی تہذیب کی ریالیاں ہیں. یہ ان ریالیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. فائدہ کہیں ہو سکتا ہے تو وہ خدا کے گھر میں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کو تو نماز آباد کرنا چاہیے، دین آباد کرنا چاہیے. اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. دین خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے جا رہے ہیں. اب بھی دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا. صلاح الدین ایوبی کون ہے معلوم؟ کچھ نہیں بولتے لوگ، بولو بھائی. صلاح الدین ایوبی دنیا اسلام میں کوئی اگر ہیرو بنا ہے، ہیرو، تو وہ صلاح الدین ایوبی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، مسجد اقصی کو جنہوں نے یہودیوں کے نرغے سے آزاد کیا تھا. جب ان کو یہودیوں نے جنگ کی دعوت دی اور اعلان کیا کہ ہم تمہارے شہروں پہ جو ہے مصر میں، لبنان میں، کویت میں، دبئی میں، جہاں مسلمان آباد ہیں، ہم وہاں بمباری کریں گے، ہم وہاں پہ جو ہے راکٹ چھوڑیں گے، ہم وہاں کے علاقوں کو جو ہے بم سے اڑا دیں گے اور ہم پورے مسلمانوں کے علاقوں کو ختم کر دیں گے. تو صلاح الدین ایوبی کوئی ریالی نہیں نکالے. صلاح الدین ایوبی ریالی نکالنا تھا، بڑی ایک ریالی نکالنا تھا، لانگ مارچ کرنا تھا. مصر سے کویت، کویت سے لبنان، لبنان سے دبئی، وہاں سے سعودی جانا تھا. نہیں جانا تھا؟ بولو بولو بھائی، جانا تھا نا؟ نہیں گئے. پھر انہوں نہیں گئے. نہیں جا کے کیا کرے معلوم؟ خط لکھے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، خط لکھ کے پورے مسلمان ملکوں کو بھیجے. اور خط میں یہ تھا کہ میں صلاح الدین ایوبی تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا خط جیسے ملتا ہے ویسے آپ تمام لوگ تمام نمازیں اپنی اپنی بستی کی مسجدوں میں پڑھو. تمام نمازیں اپنی اپنی بستی کی. ایک 8 دن کے لیے کاروبار چھوڑ دو، 8 دن کے لیے کاروبار کو تھوڑا کم کرو، مگر نماز بستی کی مسجد میں جا کے پڑھو. جب یہ خط پہنچا مسلم ممالک میں اور مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا تو حال کیا ہوا معلوم؟ یہودیوں کی جو آرمی مسلمان ملکوں کو گھیرے ہوئے تھی، بندوق پھینک کے بھاگ گئے، ہتھیار پھینک کے بھاگ گئے، تلوار پھینک کے بھاگ گئے. کیوں معلوم؟ جب بستی کے مسلمان سارے ہر نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز عید کی نماز دکھ رہی ہے، ہر نماز عید کی نماز دکھ رہی ہے. مسجد کے باہر تک صفیں بن رہی ہے، مسجد کی چھت پہ صفیں بن رہی ہے. اور جب نماز کے بعد مسلمان نکل رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے عیدگاہ سے مسلمان نکل رہے ہیں، بڑے اجتماع سے مسلمان نکل رہے ہیں. بس اسی اجتماع کو دیکھ کے، اسی مسلمانوں کی میجورٹی کو دیکھ کے یہودیوں نے ہتھیار پھینکا اور کہا سارے مسلمان ایک ہو گئے، ان سے مقابلہ اب نہیں ہو سکتا ہے. بولو کیسے فتح ہوئی؟ مسجدوں کو آباد کرنے سے. مسجدوں کو آباد کرو فتح ملے گی، مسجدوں کو ویران کرنے سے کوئی فتح نہیں ملتا. قرآن سیکھو آ کے مسجد میں بیٹھ کے. قرآن ہم چھوڑے ہیں، غیر تو توہین کر رہا ہے، چھوڑے ہم ہیں اس لیے کر رہا ہے. اچھا آج جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، تو یہ غیر مسلم بعد میں کیا ہے، پہلے کلمہ پڑھنے والے کیے ہیں. پہلے ادھر ہوئی ہے بات، تب ان کو موقع ملا ہے. پہلے داڑھی ٹوپی والے یہ کام کیے ہیں جن کو اکثر لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی داڑھی ٹوپی والے، ہم بھی داڑھی ٹوپی. لہٰذا جماعت کا تفاوت مت کرو، جماعت کا فرق مت کرو، یہ سب کو مٹاؤ اور کلمے کی بنیاد پہ ایک اسٹیج پہ جمع ہو جاؤ.
انصاف کے ساتھ صدر صاحب انصاف کی بات کرنا. انصاف بولو, کریں گے انصاف کی بات؟ بولو جی, انصاف کی بات کرو. عقل مندی ہم کو زیادہ ہے یا حسین ابن علی کو زیادہ تھی؟ نہیں بولیں گے آپ تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. رسول اللہ کے نواسے امام حسین زیادہ عقل مند وہ تھے کہ ہم تھے؟ بولو. مسلمانوں کی فکر ہم کو زیادہ ہے یا ان کو زیادہ تھی؟ ان کو زیادہ تھی. پکی بات ہے. ہاں تو پھر کربلا کے میدان میں کلمہ کی بنیاد پہ وہ ایک ہو جانا تھا نا, ایک ہونا تھا. انہوں کیوں تلوار اٹھائے؟ کیوں اٹھائے تلوار؟ کیوں شہید ہوئے بھائی؟ یزید کو امیر مان لینا تھا انہوں. کیوں؟ ان کو فکر نہیں تھی مسلمانوں کی؟ بولو جی. فکر تھی. کیسی فکر تھی؟ صرف مسلمانوں کے مال کی فکر نہیں تھی, مسلمانوں کے جان کی بھی فکر تھی, مسلمانوں کے ایمان کی بھی فکر تھی. سبحان اللہ. تب تو ہاتھ نہیں دیے نا, فکر ایمان کی تھی اس لیے ہاتھ نہیں دیے, سر دے دیے لیکن ہاتھ نہیں دیے. بات جہاں ایمان کی ہو وہاں سر تو دیا جا سکتا ہے, ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ ہاتھ امام حسین کا کتنی عظمتوں والا ہاتھ تھا. صدیق اکبر کے ہاتھ کا پرتو تھا امام حسین کا ہاتھ. فاروق اعظم کے ہاتھ کا پرتو تھا امام حسین کا ہاتھ. عثمان غنی کے ہاتھ کی شان جس ہاتھ میں چمکتی تھی وہ امام حسین کا ہاتھ تھا. مولا علی کے ہاتھ کا فیض جس ہاتھ سے جاری ہوتا تھا وہ ہاتھ امام حسین کا تھا. ارے امام حسین کے ہاتھ نے مصطفیٰ کی داڑھی کو پکڑا ہے, مصطفیٰ کے امامے کو پکڑا ہے, مصطفیٰ کے لباس سے کھیلے ہیں, مصطفیٰ کے گود میں کھیلے امام حسین. ان سے بڑھ کے مسلمانوں کی فکر کس کو ہو سکتی تھی؟ وہ کیوں نہیں کیے کلمے کی بنیاد پہ اتحاد؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بڑا دھوکہ ہے. کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ بولنا یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے. کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہوں گے, ایمان کی بنیاد پہ ایک ہوں گے. کس کی بات پہ؟ بولو جی. ایمان کی بنیاد پہ ایک ہوں گے, ایمان کی بات پہ ایک ہوں گے. کیا مطلب؟ داڑھی ٹوپی لا الہ الا اللہ کی بات پہ ایک نہیں ہوں گے, یا رسول اللہ کی بات پہ ایک ہوں گے. یا رسول اللہ کی بات پہ ایک ہوں گے. جس کا عقیدہ یہ ہوگا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, اس سے ہم اتحاد کریں گے. جس کا عقیدہ یہ ہوگا یہی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں, جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں, جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی شفاعت کرنے والے ہیں, جس کا عقیدہ یہ ہے نبی نعمتیں بانٹنے والے ہیں, ارے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے, ہم اتحاد اسی سے کریں گے. سبحان اللہ. اتحاد اس سے ہوگا, اس کو اپنے سکے بلائیں گے ہم. اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کہیں گے بھائی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے, اتحاد کر لے, کیونکہ جو تیرا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. عقیدے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ مسلمانوں, کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں. اگر آپ بولیں گے کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ تو میں آپ سے کہوں گا قادیانی بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے, قادیانی بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے, تو کیا کر لیں گے قادیانی سے اتحاد؟ جواب دو. قادیانی سے اتحاد کرنے جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. قادیانی خطاً کافر ہے, جیسے قادیانی کافر ہے ویسے کئی اور ہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں لیا کسی کا نام؟ بولو نہیں لے رہا. ہے کئی ایسے چھپ کے بیٹھے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ان کی علامت آپ کو بتاتا ہوں. ان کی علامت کیا ہے معلوم؟ ان کی علامت یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے نبی تو ہم جیسے بڑے بھائی کی جیسے ہیں, نبی تو ہمارے جیسے ایک عام انسان ہے, نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. ارے نبی شفاعت نہیں کر سکتے, نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے. نبی غیب کی بات کیسے جانیں گے؟ نبی غیب کا علم کیسے جانیں گے؟ نبی تو دیوار کے پیچھے کی بات نہیں جانتے. حضرت صدر صاحب, ہمارے معتمد صاحب, آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ, آپ کی صلاحیت اپنی جگہ, کمیٹی کے احباب کا پوسٹ اپنی جگہ, چہلم کا اہتمام کرنے والوں کا اہتمام اپنی جگہ. کبھی بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے سوچو کہ ہمارا جھگڑا کسی سے ہے تو کس بنیاد پہ ہے؟ یہ مولوی صاحب جو بیٹھ کے بول رہے ہیں یہاں پہ کس لیے بول رہے ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد کٹے دیتے لگا. بولو کیوں بول رہے ہیں پھر ان کے بارے میں؟ کیوں؟
کبھی سوچتے ارے بھائی کیا آئے وہ حیدرآباد سے آئے لڑا کے چلے گئے، لڑا کے جا رہے ہیں، لڑانے کی بات کر رہے ہیں، تو کل پورے سراں پھوڑ لیتے اب یہاں، بولو لڑائی کی بات ہوئی تو کل سراں پھوٹنا، پھر اس سے پہلے بھی کئی بار بول گئے کتنوں کے سراں پھوٹے، بولو جی سراں پھوٹے تو لڑائی کی بات بولنا، یہ لڑائی کی بات نہیں، ایمان بچانے کی بات ہے پیارے، یہ لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ بچانے کی بات ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے نا تو کل حشر میں صدر صاحب آ کے پکڑ لیتے گریبان ایسا، 20 سال رہے خدمت کرے، بولے کیوں نہیں حق، تم کیوں حق نہیں بولے؟ اس لیے تم کو حق بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں، حق یہی ہے۔ علامت سمجھو ان کی، علامت کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کو شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں ارے نبی کی میلاد منانا جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی 11ویں کرنا سور کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ہاں اس لیے لڑتے ہیں ان سے ہم۔ یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی لکھی ہوئی باتیں ہیں، چھپ چکی ہیں، چھپ رہی ہیں، ابھی بھی باضابطہ بکتی ہیں مارکیٹ میں یہ کتابیں، جن کتابوں کے اندر یہ لٹریچر چھپا ہوا ہے، جن کتابوں کے اندر یہ خبیث باتیں لکھی ہوئی ہے کہ دیوالی کے اندر جو پوجا کا پرساد بانٹا جاتا ہے وہ کھانا تو جائز ہے، مگر محرم میں حسین ابن علی کے نام کا شربت پینا حرام ہے۔ ہاں یہ باتیں ہیں، اس لیے لڑتے ہیں ان سے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی دکھتی ہے تو کر لو اتحاد، جواب دے لو خود اپنی حشر کا، بن پڑے گا جواب، دے سکو گے جواب۔ حشر کے میدان میں امام حسین نواسہ رسول جب کھڑے ہوں گے حوض کوثر پہ، کیا منہ لے کے جاؤ گے ان کے پاس جام کوثر مانگنے؟ جام کوثر دیا جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شربت کو حرام بولنے والے سے اتحاد کر کے کل جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ کل جنت کے دروازے پہ امام حسین کے والد گرامی مولا علی کھڑے ہوں گے، وہ جس کو اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ ان کے بچوں کے دشمن کو اچھا سمجھ کے ان سے جنت مانگنے جاؤ گے؟ ہو سکے گا یہ؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ اس لیے اپنے میں غیر میں امتیاز پیدا کرو، فرق پیدا کرو۔ دشمنوں نے گستاخی بعد میں کی ہے، پہلے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے مدبھیڑوں نے گستاخی کی ہے۔ پہلے دروازہ یہاں کھلا ہے، پہلے انکار تو ان کا ہونا چاہیے، پہلے مخالفت تو ان کی ہونی چاہیے تھی، پہلے تو خلاف ان کے بات ہونی چاہیے تھی، مگر کتنے افسوس کی بات ہے ان کے اوپر پردے ڈال کے، ان کو چھپا کے، اپنی صف کا مسلمان بتا کے جو ہے ان سے اتحاد کر کے دشمنوں سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے وہ تو کھلا دشمن ہے، یہ چھپے ہوئے دشمن ہے۔ کھلے دشمن سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا چھپے دشمن سے نقصان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھپے دشمن سے جتنا نقصان ہوتا ہے کھلے دشمن سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سانپ سے دوستی نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے؟ بولو۔ میں کہتا ہوں کی جا سکتی ہے، میں کہتا ہوں یہ بات کی جا سکتی ہے۔ سانپ سے دوستی کر لو، مگر ایک بات یاد رکھو، سانپ ایک نہ ایک دن تو ڈسے گا، کیونکہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، ڈسنا اس کی عادت ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہے، وہ ڈسے گا ہی ڈسے گا۔ سانپ ڈسے گا تو صرف جان جائے گی، صرف جان جائے گی، مگر وہابی ڈسے گا تو ایمان جائے گا۔ اس لیے وہابی سے دوستی مت کرو، بھلے سانپ سے دوستی کر لو، سانپ کو دوست بنا لو، وہابی کو دوست مت بناؤ۔ نپور شرما یہ آج کی گستاخہ ہے، یہ تو آج یہ ہماری صف کی نہیں ہے، یہ تو غیروں کی صف کی ہے۔ نپور شرما کو پیدا کرنے والے ابھی موجود ہیں ہندوستان کے اندر۔ نپور شرما کو کیا معلوم قرآن میں کیا لکھا ہے؟ انہیں کیا معلوم جی؟ یہ ہمارے صفوں میں گھسے ہوئے ایسے خطرناک خبیث بیٹھے ہیں جو لٹریچر لے جا کے ان کو دیتے ہیں، یہ بولو تو وہ بولتے ہیں، بولتے ہیں، وہ لے جا کے دینے والے اپنے ہی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گستاخ رسول کے بارے میں 1400 سال کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، گستاخ رسول سے کوئی معافی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ معافی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے گستاخ رسول سے۔
بلکہ گستاخ رسول کے لیے قرآن حدیث سے فیصلہ کر کے علماء کرام بلکہ صحابہ کے زمانے میں قانون بن چکا تھا، جو سرکار کی شان میں توہین کرے، جو اللہ کی شان میں توہین کرے، جو قرآن کا انکار کرے، جو مسلمان ہو کے واپس پھر کفر میں چلا جائے، اس کے لیے قانون یہی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اس کی گردن، بے شک تو بولو، حق قانون ہے، یہ سچا قانون ہے، یہ اچھا قانون ہے، یہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ قانون کون بنائے ہیں؟ خدا رسول بنائے ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو شریعت نے جن کی سزا مقرر کر دی ہے ان سے معافی کا مطالبہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہیں بے معافی کا مطالبہ کرنے والے؟ کون ہیں ہم؟ کوئی اگر ہم کو گالی دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں معافی مانگو، کوئی اگر ہمارے ابا کو گالی دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں ابا سے معافی مانگو، کوئی اگر مسلمانوں کو گالی دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں سے معافی مانگو، مسلمان معاف کر دیں گے تو بات رفع دفع ہو جائے۔ وہ جو گستاخی ہوئی ہے وہ ہمارے بارے میں بولی ہے، بھائی ذرا بات سنو نا، کیا سمجھا رہا ہوں میں، ہمارے بارے میں بولی انہیں، بولو جی، انہیں بول رہی سرکار کے بارے میں، اور یہاں مسلمانوں سے معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ یہاں سوشل میڈیا پہ آ کے یہ دجال قسم کے لوگ جو مسلمانوں کے لباس میں گھسے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں وہ جو گستاخی ہوئی ہے اگر وہ معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تم کون معاف کرنے والے؟ تمہارے ابا کا قانون ہے، تم کون بھی معاف کرنے والے؟ تم کو کون اختیار دیا؟ کون؟ کس سے معافی مانگنا؟ انہیں کئی کو معافی مانگنا؟ نہیں، کوئی معافی کا مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی معافی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مطالبہ یہ ہے اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے، مطالبہ یہ ہے کہ اس کی گردن ماری جائے، مطالبہ یہ ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ دہشت گردی تو حقیقت میں یہ ہے، ٹیررزم تو یہ ہے حقیقت میں کہ نبی کی شان میں توہین کی جائے۔ تو ٹیررزم کرنے والے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ایسا، الحمدللہ بولو جی، ہمارے پاس تو جان نثار کرنے والے ہیں، ہمارے پاس تو جان فدا کرنے والے ہیں، ہمارے پاس تو یہ درس دینے والے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو نبی کی شان میں گستاخی ہو، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پہلے آ رہی سمجھ میں؟ نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے تو معافی کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ مطالبہ حکومت سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ صرف اس کو ہی نہیں، یہ حیدرآباد میں ایک نرسنگانند یادو کی اولاد بیٹھی راجا سنگھ نام سے، اس کو بھی مارا جائے، اس کا بھی دروازہ بند ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کسی کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیا جا رہا، یہ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو پہچانو، اور گستاخی جب ہو رہی ہے تو معافی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، قانون سے، قانون کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے، ورنہ اس کے علاوہ گستاخ رسول جس کو جہاں مل جائے وہ وہیں مارے گا، اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے گا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے گا۔ گستاخ رسول جس کو جہاں مل جائے وہ وہیں مارے گا۔ یہی حکم قرآن ہے، یہی حکم حدیث ہے، یہی مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، اسی پہ صحابہ عمل کیے، آج تک مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں۔ بولیے ہم بھی کریں گے نا انشاءاللہ؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے لیے کوئی گستاخی کرے، استغفر اللہ، معاذ اللہ بولو، استغفر اللہ بولو۔ لیکن جب کسی کو گستاخ رسول مل جائے وہ چھوڑے گا نہیں اس کو، بولو آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے؟ بولیے اتفاق نہیں ہے آپ کا اس بات سے؟ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو حقیقت میں ہم حاضر ہیں حضور کے لیے، حقیقت میں خالی باتوں کے لیے نہیں۔ تو آؤ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون، سرکار کا بنایا ہوا قانون سب سے اچھا ہے، سب سے پیارا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون کیسا ہے معلوم؟ مصطفیٰ کا بنایا ہوا قانون تو کتوں پر بھی رحم کرنے کو آمادہ کرتا ہے۔
جانوروں تک کے حقوق کی بات کرتا ہے. یہ آج دنیا کے اندر جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، یہ قانون کون بنائے ہیں؟ یہ ہمارے آقا بنائے ہیں. یہ ہمارے آقا کا دیا ہوا قانون ہے. آؤ پیارے آقا کریم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اللہ نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. اولیاء اللہ ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتے. ہم میں سے کئی اللہ والے چھپے ہوتے ہیں، کئی اولیاء اللہ چھپے، اور اللہ کا ہر ولی چھپنا ہی پسند کرتا ہے، چھپنا ہی پسند کرتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ آج سے 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز ہیں. آج ہندوستان تو بلکہ دنیا کا بچہ جانتا ہے، کیونکہ خواجہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کو جانے، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، مگر اللہ بڑھاتا گیا، اللہ ظاہر کرتا گیا. تو اولیاء اللہ چھپے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو والدین کی رضا میں چھپا کے رکھا ہے. جس کے ماں باپ راضی ہیں اسی سے خدا رسول راضی ہے. جس کے ماں باپ ناراض ہیں خدا رسول بھی اس سے ناراض ہیں. اب یہ دیکھو ہم میں سے کس کے ماں باپ راضی ہیں، کس کے ماں باپ ناراض ہیں. ماں باپ جس سے راضی ہیں خدا رسول بھی اس سے راضی، پکی بات ہے. ماں باپ جس سے ناراض خدا رسول بھی اس سے ناراض ہیں. ماں باپ کو نہیں ستانا پیارے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کیا؟ عبادت صرف اس کی جائے گی. عبادت صرف اللہ کی جائے گی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے فیصلے کا اعلان کیا. کتنی بڑی بات ہے. ارے بولو سبحان اللہ. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. سجدے کس کے لیے؟ نمازیں کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ تسبیح کس کے لیے ہے؟ پاکی کس کے لیے ہے؟ روزے کس کے لیے ہے؟ قرآن کی تلاوت کس کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں؟ عمل کس کے دربار میں پیش کر رہے ہیں؟ جی رہے ہیں کس کے لیے؟ مریں گے کس کے لیے؟ خدا کے لیے سب ہے. سب خدا کے لیے ہے. سب خدا کے لیے ہے. عزیزان گرامی، تو عبادت اللہ کی جائے گی. یہ فیصلہ اللہ فرمایا ہے. اتنی بڑی بات کے بعد اللہ کیا بول رہا ہے؟ دیکھو قرآن میں جب ایک بڑی بات کے بعد جو بات بولی جاتی ہے وہ اہم سمجھی جاتی ہے، وہ کیونکہ اس کو ایک بڑی بات سے جوڑا جا رہا ہے. ایک بڑی بات بول کے جب کوئی بات کی جائے تو اس بات کو اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کو ایک بڑی بات سے جوڑا گیا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کا فیصلہ سنانے کے بعد جس بات کو اپنے عبادت کے فیصلے سے جوڑا ہے نا وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. اب جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ رسول اس سے راضی رہیں گے. جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ اللہ رسول ناراض رہیں گے. آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ کی جائے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑی عمر کے ہو جائیں، سن کبری کو پہنچ جائیں، 50-60 سال کے ہو جائیں، ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک. یہ قرآن کہہ رہا 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ میرے مالک کا اعلان سنو، کیا پیارا ارشاد میرے خدا کا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیتوں میں اللہ نے کیسے کھول کھول کے بندوں کو بیان کیا ہے.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑے ہو جائیں، عمر ان کی بڑی ہو جائے، 50-60 سالہ ہو جائے، ریٹائرمنٹ پہ آ جائے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اس وقت ان کو اف بھی نہیں بولنا، اس وقت ان کو نہیں سمجھ رہے بات کو آپ لوگ، ان کو اف بھی نہیں بولنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے سامنے ادب سے بات کرنا۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے سامنے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے دونوں ہاتھ کھول کے اللہ کی رحمت سے ماں باپ کی خدمت کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ کھولو، ان کے لیے اپنے دونوں بازو کھول دو، اور اللہ کی رحمت سے ان کی خوب خدمت کرو، اور تم یہ کہو اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، جیسے بچپنے میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا تھا، میرا خیال کیا تھا، میرے لیے تربیت کا انتظام کیا تھا، آج وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، مالک تو ان پہ رحم فرما، تو ان پہ کرم فرما، تو ان پہ فضل فرما۔ یہ کہنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔ قرآن یہ حکم دے رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں، ماں باپ کو ہم جھڑک رہے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، گاڑی تیز چلا رہا ہے بچہ، اماں بابا بولتے نکو چلا بیٹے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو روڈ کے حادثے کا شکار ہو جائے گا، بچہ بولتا ہاں جاؤ ہٹو، سب معلوم میرے کو، تم سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب معلوم میرے کو۔ ماں باپ بولتے ہیں سگریٹ نکو پی بیٹے، طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ بہت سکھا لیے جاؤ قانون۔ ماں باپ بولتے ہیں رات بھر موبائل فون مت یوز کر، چبوتروں پہ بیٹھ کے زندگی برباد مت کر، بروں کی صحبت میں مت رہے، تو ماں کو آنکھ نکال کے بولتا ہے اب بچے میرے کو معلوم سب کس کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ نہیں رہنا، میرے کو معلوم، تم سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہم بھی میرے دوستوں کے بارے میں نہیں بولنا، میرے دوست ہیں نہیں بولنا۔ عید کے دن کہتا ہے بیٹا کھانا کتنا پکا رہی؟ ہاں زیادہ پکاؤ، میرے دوست آنے والے ہیں۔ دعوت میں بیٹا کہہ رہا ہے کھانا زیادہ پکاؤ، میرے دوست آ رہی۔ ماں باپ ڈر کے پکا رہے ہیں، ماں باپ ڈر کے پکا رہے ہیں۔ میں حیدرآباد میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، رحمت نگر یوسف گڑے میں، تو صبح کے ٹائم پہ گوشت لینے گیا میں۔ کیا لینے؟ گوشت کی دکان پہ خاتون کھڑی برقعے میں، عمر رسیدہ معلوم ہوتی، صاف دکھتا نا بھائی، ہاتھ ان کا دکھ رہا تھا، بوڑھی خاتون ہے۔ گوشت کا کور لینے گئے، گر گیا، وہ جھکنے نہیں آ رہا بیچاروں کو، تو ایک بچہ اٹھا کے دیا۔ وہ بڈھی اماں بولے اللہ تیرے کو اچھا رکھو بیٹا، پیسے گننے نہیں آ رہا ان کو، ہاتھاں کانپ رہی، سمجھ میں آ رہا بڑی عمر رسیدہ خاتون ہے، مگر اسلام کی تربیت دیکھو، برقع پہن کے نکلی ہے، بڑی عمر کو ہو کے بھی برقع پہن کے نکلی ہے۔ دیکھیں نا آج کل گاؤں میں کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں، گاؤں میں جاتے ادھر ادھر جاتے ہیں، بڑی عمر کے بوڑھی خواتین بھی مردوں کو دیکھ کے پلو ڈال لیتے، ایسا صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا؟ ارے بولو نا بھائی، آپ لوگ اتنی اچھی بات بول رہا ہوں، سبحان اللہ نہیں بولتے آپ؟ اچھی بات بول رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ آج بھی خواتین بیٹھی رہتی ہیں باہر 4 بجے 5 بجے کے ٹائم، اچانک مرد دکھ گیا فوری پلو کر لیتے، ایسا منہ پھیر لیتے، ایسا پھیرتے نہیں پھیرتے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا مزاج ہے۔ یہ کون سکھائے ہیں؟ مدینے والے آقا سکھائے ہیں، ہمارے نبی سکھائے ہیں ہم کو۔ ہمارے ماں بہنوں میں آج بھی تمیز باقی ہے، آج بھی غیر محرم کو دیکھتے ہی پردہ کر لیا جاتا ہے۔ تو برقعے میں کھڑی ہیں خاتون، ہاتھ کانپ رہے ہیں، نوٹ گننے نہیں آ رہے۔ تو میں یہ پوچھا اماں گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے کیا؟ بچے کو بھیج دیتے، آپ کیوں آئے؟ پیسے نہیں گنے جا رہے، جھکنے نہیں آ رہا، آپ کیوں آئے؟ وہ بوڑھی اماں کا جواب سن کے میری روح کام گئی۔ بوڑھی اماں بولے بیٹا ہے گھر میں، مارتا باوا گوشت لاؤ بولے تو، گوشت لاؤ بولوں میں اس کو، مارتا بولے تو۔ روح کام گئی میری سن کے۔ ایسے بھی درندے موجود ہیں زمین پہ جو ماں کو مارتے ہیں،
اماں کو مارتا کرتے انہیں. بولو اس سے بڑا ظالم کوئی ہے دنیا میں اماں کو مارنے والا؟ ایک بچہ ایسی جو ہے اماں کو گالی دے رہا تھا کہتے، اماں کو گالی دے رہا تھا. تو مولانا بولے ارے گالی دے رہا، قرآن بول رہا اف بھی نہیں بولنا اماں کو. تو انہیں بولا میں اف کام بول رہا ہوں، میں تو گالی دے رہا ہوں نا. میں اف کام بول رہا ہوں جی، گالی دے رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں میں بھی قرآن کو. کیا تمہارا کو زیادہ سمجھنے قرآن کو؟ میرے کو بھی سمجھ میں آتا قرآن میں. اف نہیں بولنا بولا قرآن، میں اف کام بول رہا ہوں؟ میں اف بولا کیا؟ میں تو گالی دے رہا ہوں. اپنے ذہن سے قرآن سمجھنے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے. خود قرآن کہہ دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے کئی لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے تو اسی قرآن کو پڑھ کے کئی گمراہ بھی ہو گئے. ہاں کیسے؟ کیسے؟ اپنے ذہن سمجھنے چلا، اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھنے چلا، ایک سمجھنے کا ایک سمجھا گمراہ ہو گیا. جیسے حیدرآباد میں ایک تھا، میں قصے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو ایسے بنا کے، جو ہوا سو بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہنسانا میرا مزاج نہیں ہے، قصے بول کے یہاں یہ ہوا وہاں ہنسانے کا میرا مزاج نہیں ہے. جو ہوئے سو واقعات بول رہا ہوں میں آپ کو. ایک اہل حدیث سمجھتے نا، گمراہ فرقہ اہل حدیث کا، گمراہ غیر مقلدین. یہاں رکعت نماز باندھتے دیکھو لوگ، یہاں رکعت باندھ کے ایسے ایسا کرتے نہیں، یہ سمجھ میں آتا سب کو. یہاں رکعت باندھنے والے یوں کرتا چپ، انہی اہل حدیث، انہی غیر مقلد. میں کسی بھی امام کو نہیں مانتا ہوں، بولتا 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھتا. تو کیسا پڑھ رہا بھائی امام کے پیچھے نماز؟ قرآن میں ہے کیا حافظ صاحب کہیں لکھا ہوا امام کے پیچھے نماز پڑھو بول کے؟ ہے؟ کیسا پڑھ رہا پھر انہیں؟ بولو جی. حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. تیرے کون بولے؟ کون بولے؟ کوئی نہ کوئی مولانا ج بولے، کوئی نہ کوئی مولانا ج بولے. اس کچھ تقلید کرنا بولتے، اس کچھ بولتے کسی کو امام ماننا، اس کچھ بولتے. حنفی شافعی خالی اماموں کو ماننے والے نہیں، تم بھی امام کچھ ماننے والے ہیں. فرق اتنا ہے تم تمہاری مرضی کے امام کو مانتے ہو، ہم خدا رسول کی مرضی کے امام کو مانتے ہیں. تمہارا امام دنیا تک پہنچاتا ہے، ہمارا امام مدینے تک پہنچاتا ہے. تمہارا امام گمراہیت و بربادیت میں پھنساتا ہے، ہمارا امام بخشش تک پہنچا دیتا ہے. تمہارے امام کی پیروی کر کے لوگ برباد ہو رہے ہیں، ہمارے امام کو مان کے لوگ آباد ہو رہے ہیں. تمہارے اماموں کو ماننے سے آخرت تباہ ہوگی، ہمارے اماموں کو مانو، دنیا بھی آباد، قبر بھی آباد، آخرت بھی آباد ہوگی. فرق اتنا ہے، امام تمہارے بھی ہیں، امام ہمارے بھی ہیں. تمہارا امام نوٹوں پہ ٹکتا ہے، ہمارا امام مصطفیٰ کے عقیدے پہ ٹکتا ہے. تمہارے امام کے معاملے کمرشل ہوتے ہیں، ہمارے امام کا معاملہ کمرشل نہیں، للہیت کا ہوتا ہے، اللہ رسول کا ہوتا ہے. حضرات گرامی، بہرحال تنہا نماز پڑھ رہا، ادھر جماعت چل رہی، ادھر تنہا نماز پڑھ رہا، الگ نماز پڑھ رہا تھا. تو ہم پوچھے اس سے ارے ادھر جماعت چل رہی ادھر الگ نماز کیوں پڑھ رہا؟ تو جماعت سے نماز پڑھنا نا. تو انہیں بولا قرآن میں لکھا ہے تنہا نماز پڑھو، تنہا نماز پڑھو. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ آج تک کوئی مفسر نہیں بولا، کوئی استاذ نہیں بولا، کوئی آج تک نہ ہم ایسا سنے کہیں کوئی عالم دین نہیں بولا تنہا نماز پڑھو. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں بولا تم پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں بولا واقعی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس حد تک جس حد تک تو پڑھا لکھا ہے. تیری حد اور ہے، میری حد اور ہے، حد کا فرق ہے نا. تو جس حد تک پڑھا ہے میں اس حد تک پڑھا نہیں ہوں. تو حد تک پڑھا ہوا ہے، میں پڑھا لکھا ہوا. تنہا نماز پڑھنا قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ تو کہتا ان الصلاۃ، مشہور و معروف آیت ہے، یہ نہیں معلوم تمہارے کو؟ ان الصلاۃ، اللہ فرما رہا ہے بے شک نماز پڑھو تنہا، تنہا، الگ نماز پڑھو سب سے. ان الصلاۃ تنہا، قرآن میں ہے آیت، یہ مسجدوں میں لکھی رہتی نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. خود میں پڑھتے یہ آیت، تقریباً جمعے کی خطبے میں پڑھی جاتی ہے آیات. تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان الصلاۃ تنہا، تم جماعت سے پڑھو بول رہے، تمہاری سننا خدا کی سننا. میں بولا بالکل خدا کی سن، بالکل خدا کی سن، مگر خدا جو لکھا جو فرمایا وہ سن.
یہ تیرے ذہن سے تو سننے چلا ہے. خدا کا یہ فرمان نہیں ہے ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ نہیں نماز الگ پڑھو, تنہا پڑھو, یہ مطلب نہیں ہے. تنہا عربی کا ایک لفظ ہے. تنہا نہا ینہی سے, نہا ینہا سے, یہ عربی کا ایک صیغہ ہے. تنہا, تنہا کا مطلب یہ ہے نماز روکتی ہے. نماز ان الصلاۃ تنہا, بے شک نماز روکتی ہے. کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی کی باتوں سے, گناہوں کے کاموں سے, گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے سے, گالی گلوچ کرنے سے, برے کردار کو اپنانے سے نماز بچاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اپنے ذہن سے قرآن سمجھنے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے قرآن ان سے سیکھو جو صحیح سیکھے ہوئے ہیں, جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں, وہ علماء اہل سنت ہیں جو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, جو اولیاء اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. قرآن ان سے سیکھو, وہ صحیح سمجھے ہوئے تم کو صحیح سمجھائیں گے. وہ بولے میں گالی کہاں دے رہا ہوں اماں کو, اف کہاں بول رہا ہوں, میں تو گالی دے رہا ہوں نا. قرآن میں ہے اف نہیں بولنا, میں اف کہاں بول رہا ہوں, گالی دے رہا ہوں. بولا تو مولانا بولے پیارے, جب اف بولنا قرآن میں اللہ حرام کر دیا, گالی دینا اس سے بڑھ کے حرام ہے, جھڑکنا اس سے بڑھ کے حرام ہے, گھر سے نکالنا اس سے بڑھ کے حرام ہے. بیوی کے کہنے پہ ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے. پال پوس کے بڑا کیے تم کو, خون پسینہ سینچ کے تم کو بڑا کیے, اور بیوی کے آنے پہ, بیوی کے کہنے پہ گھر چھوڑ دیں گے ماں باپ کا. ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, مگر بات انصاف کی کرو. انصاف کی بات ہونی چاہیے. بہت انصاف انصاف بولتے آج کی دنیا میں, یہ انصاف نہیں ہے. بوڑھی ماؤں کو انصاف نہیں دیتے. بولو, جوان بیوی کی خاطر بوڑھی اماں کو چھوڑ دیتے, جوان بیوی کے نخرے اٹھانے کے واسطے بوڑھی اماں کو چھوڑ دیتے. تو اس لیے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرو, اور ماں باپ کو بھی چاہیے قرآن حدیث پڑھیں, جانیں اسلام کیا ہے. تربیت بچوں کی ایسی کریں جیسے فاطمۃ الزہرا کیا کرتی تھیں. شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا, مصطفیٰ جان رحمت کی لاڈلی شہزادی نے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کیا تھا ویسے تربیت کرو. تم تربیت کر رہے ہیں کیسا بچوں کی؟ ہنی سنگھ کے گانے سنا کے, شاہ رخ خان کی فلمیں دکھا کے, موبائل فون ہاتھ میں دے کے تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. تو وہ بچہ بڑا ہو کے وفادار نہیں بنے گا اماں, غداری بنے گا تمہارا. سمجھ رہے بات کو؟ جب تم بچوں کو تربیت ایسی دو گے تو بچے بڑے ہو کے وفادار نہیں بنیں گے. جو بیج لگائیں گے جھاڑ وہی اگے گا, پھل وہی دے گا. جام کے جھاڑ کا بیج لگائے اور انتظار کر رہے ہیں آم کا, ملتا؟ یہ سوچ غلط ہے نہیں ہے؟ غلط ہے. اس لیے جو بیج لگائے ہیں پھل وہی ملنے والا ہے. تربیت اچھی دو, بچے بڑے ہوں گے تو تمہاری خدمت کریں گے. قرآن پڑھاؤ بچوں کو, مدارس کو آباد کرو, مساجد کو آباد کرو. آج اس جلسے میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. بولیے آپ انشاءاللہ, آپ جتنے بڑے بیٹھے جن کے بچے, سب کے بچے ہیں نا اس میں, ہے نہیں ہے؟ آپ ارادہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ؟ بولیے, کریں گے یہ کام؟ مدارس کو آباد کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دلائیں گے نا؟ اسکول سے زیادہ اہمیت قرآن حدیث کو دیں گے؟ اسکول کی تعلیم بھی اہم ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ایمان عقیدہ اہم ہے. اپنے بچوں کو صحیح مذہب یعنی اہل سنت و جماعت. ابھی ہمارے بھائی نعرہ لگا رہے تھے, نہیں کوئی, حق جماعت حق جماعت, کون لگا رہے تھے آپ؟ حق جماعت حق جماعت, اہل سنت والجماعت. نہیں بولتے دیکھو, حق جماعت کون سی ہے؟ پکی بات ہے چاچا, پکی بات ہے حق جماعت, پکی بات ہے نہیں ہے؟ اتنا بولو, اہل سنت پکی ہے, پکے ہے نہیں ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھو, بولتے آپ کو ڈاؤٹ ہے کوئی؟ اہل سنت پکے ہیں, سچے ہیں. اس بات پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھو جی, بولتے ہے ڈاؤٹ کسی کو نہیں ہے؟ حق جماعت پکی بات ہے. اسی اہل سنت والجماعت کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت مطلب وہی اہل سنت والجماعت, وہی مسلک. یہ پہچان کئی کو آئی معلوم, یہ ٹریڈ مارک ہے. یہ جب مارکیٹ میں
کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو امیڈیٹلی اس کا ڈپلیکیٹ بھی آ جاتا، آتا نہیں آتا؟ آتا۔ 10 گرام 1 کلو 1 تولے سونا، 10 گرام گولڈ 1 تولہ سونا، تو 1 گرام گولڈ بھی ہے نہیں ہے؟ 1 گرام گولڈ میں 10 گرام گولڈ میں فرق کے واسطے ISI ٹریڈ مارک لگاتے نہیں لگتے؟ لگاتے، بولو جی۔ پھر اس پہ بھی کیرٹ الگ رہتا، 22 کیرٹ، 24 کیرٹ، 20 کیرٹ، 18 کیرٹ الگ رہتا نہیں رہتا؟ کتنے % سونا ہے اس میں؟ رہتا نہیں رہتا؟ اس میں رہتا۔ کیوں؟ پہچان کے لیے، تاکہ تم کو پہچان ہو یہ اتنا اچھا ہے، اتنا خراب ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ جو ہے صحیح کمپنی کا بنا ہوا پروڈکٹ ہے، وہ جھوٹی کمپنی کا بنا ہوا پروڈکٹ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ISI مارک لگاتے ہیں، ٹریڈ مارک لگاتے ہیں نہیں؟ اسی لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ ٹریڈ مارک لگانے کے لیے نام دیا گیا ہے مسلک اعلی حضرت کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ مسواک کر کے لوگ کہہ رہے ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کیا؟ کرتا پیجامہ پہن کے بول رہا ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کیا؟ سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت نہیں بولتے، سمجھے؟ سنت پہ عمل کرنے والا اہل سنت نہیں۔ سنت پہ بھی عمل کرنا، ساتھ میں یا رسول اللہ بھی بولنا، سبحان اللہ۔ سنت پہ بھی عمل کرنا، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھنا۔ سنت پہ عمل کرنا، جمال بہار کی درگاہ پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھنا، سبحان اللہ۔ سنت پہ عمل کرنا، حضرت جلیل شاہ قبلہ کی خبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھنا۔ سنت پہ عمل بھی کرنا، اجمیر معلیٰ جا کے چادر کو بھی چومنا، تو سنی بولتے ہم۔ سنت پہ عمل کرنا، ربیع الاول کا مہینہ دکھتے کی مرحبا یا رسول اللہ بولنا، سبحان اللہ۔ میلاد شریف کی محفلیں آباد کرنا، سنت پہ بھی عمل کرنا، غوث پاک کی نیاز بھی کرنا، سنت پہ عمل کرنا، غریب نواز کی نیاز کرنا، تو سنی کہلائے گا۔ یا خالی مسواک گھس کے سنی بول رہا اپنے آپ کو، یہ سنیت نہیں ہے۔ سنیت میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے نعرہ دیا گیا مسلک اعلی حضرت کا، سبحان اللہ۔ جہاں یہ نعرہ آ گیا سمجھو کھرا مال ہے، پکا مال ہے، صحیح کمپنی کا صحیح پروڈکٹ ہے، یہ صحیح ہے۔ جہاں یہ نعرہ لوگ لگائیں اور روک دیا جائے یا یہ کہا جائے اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں لگا رہے ہیں یہ نعرہ؟ اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں یہ باتیں کہی جائے وہاں سمجھو مال میں کچھ گڑبڑ ہے، گڑبڑ کچھ ہے۔ اچھا حضرت، میں جنگاؤں کا پراپر، میں کہاں کا؟ کتنی دور ہے جنگاؤں آپ سے؟ 35 کلومیٹر دور۔ میں پڑھا A to Z جامعہ نظامیہ میں۔ کہاں پڑھا؟ بولو نا بھائی، نام سنے آپ لوگ؟ حیدرآباد میں ہے مدرسہ، قدیم مدرسہ، 150 سالہ مدرسہ ہے، میں پڑھا وہاں پہ۔ میرے اساتذہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مولانا عزیز اللہ قادری صاحب، مولانا صغیر احمد نقشبندی صاحب، یہ میرے اساتذہ۔ میں پڑھا، میں بریلی میں نہیں پڑھا، میں UP میں نہیں پڑھا، میں اشرفیہ میں نہیں پڑھا، میں کبھی گیا بھی نہیں اشرفیہ کو، میں کوئی دوسرے مدرسے کو دیکھا بھی نہیں۔ جنگاؤں میں حفظ ہوا، پڑھا، میں یہیں پہ پیدا ہوا، یہیں پہ بڑے ہوئے، یہیں پہ۔ جمال بہار کی بارگاہ میں ہمارے منجلے بھائی کی نیاز ہوئی تھی بھونگیر میں، ہم یہیں کے اولیاء کے سائے میں پلے بڑے۔ لیکن عقیدہ ذہن دیکھو ہمارا مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں باہر سے آیا نہیں، آپ نے اپنا ذہن دینے کے واسطے۔ درد ہے، درد کیوں معلوم ہے؟ آج کے زمانے میں لوٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو، عقیدت کے نام پہ، 11ویوں کے نام پہ رافضیت پھیلائی جا رہی ہے، عقیدہ لوٹا جا رہا ہے، بدعقیدی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے پڑھ لکھ کے یہ دیکھا کہ کسی نے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں بچایا ہے عقیدے کے نام پہ، تو وہ اہل سنت کے امام اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے پچھلے 70-80 سال سے علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا جائے، تاکہ لوگوں میں فرق معلوم ہو، پہچان باقی رہ جائے۔ جہاں یہ نعرہ لگ رہا ہے وہاں کھرا مال سمجھا جائے، پکے سنی ہے سمجھا جائے۔ مسلک اعلی حضرت کا مطلب صدر صاحب ہمارے معتمد صاحب 5واں مسلک نہیں ہوتا، سن لو، سن لیجئے حضرت۔ میں کہاں کا؟ جنگاؤں جامعہ نظامیہ کا پڑھا لکھا۔ کوئی یہ نہ بولے 5 مسلک کی بات کر کے گئے ہیں، مسلک 5 ہے ہی نہیں، مسلک ایک ہی ہے،
مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ایک ہی ہے مسلک، ایک ہی ہے، مذہب چار ہیں، مذہب فقہی مذہب چار ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار فقہی مذہب ہیں جس میں سے ہم حنفی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم حنفی ہیں، مذہب چار ہیں، مسلک تو ایک ہی ہے جی، عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اس کا اس زمانے میں نام اعلیٰ حضرت کے ذات سے منسوب کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ پہچان ہو۔ دیکھو یہ کہتے ہیں لوگ کہ مسلک اعلیٰ حضرت بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کیوں بولنا؟ اس لیے بولنا کہ سنیت کی بہت خدمت کرے اعلیٰ حضرت، ہر عقیدے کو بچائے۔ آپ عرس کرتے حضرت کا، جمال بہار کا کرتے؟ عرس کے اوپر جب دلیل مانگی گئی تھی یو پی میں بدعقیدوں نے، تو بہت سے ایسے فتاوے ہیں، بہت کتابیں ہیں جن میں کچھ دلیلیں ہیں عرس منانے کی، لیکن صرف اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے عرس منانے کے لیے 50 سے بڑھ کے دلیلیں پیش کی ہیں۔ میلاد شریف مناتے آپ؟ میلاد شریف کے لیے اعلیٰ حضرت 101 دلائل پیش کیے۔ کتنے؟ اقامت میں آپ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز میں اقامت ہوتی نا، اللہ اکبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کیا؟ کب کھڑے ہوتے آپ؟ یہ عمل جو کر رہے ہیں آپ، اس عمل کے لیے وہابیوں نے دلیل پوچھا تھا تو بریلی سے اعلیٰ حضرت اس عمل کے لیے 100 دلیل پیش کی ہے۔ کتنے؟ کیسا علم، کیسی سمجھ! اسی لیے بولے حیدرآباد کے مرزا عبدالشکور بیگ کہ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ! میری بات غور سے سنو پیارے، ایک ولی کی بات کر رہا ہوں، اس ولی کا دامن تھام لو، سارے ولیوں کا فیض مل جائے گا۔ بلکہ حضرت کیا نام ہے بزرگ کا؟ جلیل الحق صاحب، جلیل الحق قادری، حضرت شاہ جلیل الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین پہ یہاں بیٹھ کے یہ فقیر قادری اعلیٰ حضرت کی جو بات کر رہا ہے یہ انہی کا فیضان ہے، وہ اپنی قبر انور سے دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں یہاں یہ بات ہو، تبھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! اگر ان کی مرضی نہ ہوتی میں یہاں بیٹھ کے بول نہیں سکتا تھا، ان کی مرضی ہے، وہ چاہتے ہیں یہ بات یہاں ہو، کیونکہ وہ ولی جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ دھوکہ نہیں دیا جاتا، اعلیٰ حضرت کے نام پہ دھوکہ نہیں دیا جاتا، ایمان بچایا جاتا ہے، عقیدہ بچایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے غوث پاک کے دیوانے بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے غریب نواز کے عاشق بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے درگاہوں کے چاہنے والے بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ تم نیاز نماز والے بن جاؤ۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بولیے آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بولیے نا بھائی، ماشاءاللہ۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت بولیے نا آپ تمام ہی، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ ماشاءاللہ کہاں چلتی ہو محفل ہفتہ واری جو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون سی مسجد؟ کون سا دن؟ جمعہ کے دن۔ کب بعد نماز عشاء؟ ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں۔ میں تقریباً 1 سال پہلے غالباً 11ویں شریف کے مہینے میں 12ویں شریف کے مہینے میں ان احباب سے عرض کیا تھا، ہمارے مولانا دستگیر صاحب سے عرض کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ اس میں ذکر کی محفل بھی ہو اور غوث پاک کا تذکرہ لوگوں کو سنایا جائے، غوث اعظم کے بارے میں لوگوں کو پڑھایا جائے، بتایا جائے۔ تو ماشاءاللہ تب سے پابندی سے کر رہے ہیں یہ۔ کب؟ جمعہ کے دن 9:30 بجے رات۔ تو آپ تمام شریک ہوں گے اس میں؟ بولیے نا بھائی، غوث پاک کی محبت میں۔ ہاں جمال شریف صاحب کے بیٹے، آپ مرحوم صاحب کے بیٹے، بولو ہاتھ اٹھا کے۔ آپ کے والد صاحب کی روح خوش ہو جا رہی ہے آج، یقیناً خوش ہو رہی۔ کیوں معلوم؟ آپ نیک ارادہ کر رہے ہیں، آپ نیک ارادہ کریں گے تو بھی ان کو ثواب پہنچتا۔ اتنی دیر سے جو جلسہ ہوا، اتنی دیر سے جو کچھ سنے آپ، سب ثواب ان کو پہنچ رہا، مگر سب سے بڑھ کے خوشی تب ہوگی جب ان کی اولاد نیک عمل کا ارادہ کرے گی۔
جب ان کی اولاد شریعت پہ چلنے کا ارادہ کرے گی، جب ان کی اولاد نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گی، ان کے نام پہ قرآن دینے سے زیادہ بہتر ہے قرآن خود پڑھیے. ان کے نام پہ آپ جو ہے نا صدقہ خیرات کریے بالکل، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان کے نام پہ آپ قرآن خود پڑھیے، ان کے نام پہ آپ درود خود پڑھیے، ان کے لیے ایصال ثواب کھانا پکا کے کھلائیے. یہ سب سے زیادہ بہتر عمل ہے. نہیں، قرآن مسجد میں ایک پیٹھی دے دیے، پیٹھی پہ پیٹھی، پیٹھی پہ پیٹھی، پیٹھی پہ پیٹھی. کتنے پیٹھیاں ہیں؟ برائے ایصال ثواب فلاں مرحوم، برائے ایصال ثواب. یہ مسجد میں کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ خدا کے گھر میں بولو کیوں یہ سب لکھا جا رہا ہے؟ فیانوں پہ لکھتے ہیں باضابطہ برائے ایصال ثواب، گھڑیوں میں لکھتے ہیں باضابطہ، تو لکھے تو ثواب پہنچتا؟ بولو خدا کے گھر میں کیوں کسی کا نام لکھ کے دیا جائے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. باضابطہ فقہاء کرام نے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے. اس سے مسجد میں کوئی چیز دو تو اس پہ نام لکھ کے مت دو، دے دو. پبلک ثواب دیتی کیا؟ ثواب دینے والا تو اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثواب دینے والا تو اللہ ہے. تو انشاءاللہ جب بھی مسجد کو کچھ دیں گے تو نام لکھ کے نہیں دیں گے نا، انشاءاللہ دل کھول کے دیں گے انشاءاللہ. صحیح عقیدے کی تعلیم جہاں ہوتی ہے ان مسجدوں کو مضبوط کریے. جیسے مسجد صحابہ ہے، اور کون کون سی مسجد ہیں آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مسجد اجالے شاہ، جہاں صحیح عقیدے کی بات ہوتی ہے، جو صحیح مسلک کا کام کرتے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کریے، ان اماموں کی تائید کریے، ان اماموں کا ساتھ دیجئے، ان علماء کا ساتھ دیجئے. بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ تمام سچے مزاج کے بن کے رہیے. یہ ڈوغلا مزاج نہیں چاہیے، یہ ڈوغلی پالسی نہیں کرنا. خبر میں پچھتاتے جا کے، حشر میں پچھتائیں گے. ہاں، جلسے میں بیٹھ کے یا غوث المدد بھی بولے، صبح اٹھ کے وہابی کو سلام کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے وہابی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے جو ہے وہابی کو دوست بنا رہے ہیں. تو پھر غوث پاک کا فیض نہیں ملیں گا آپ کو. یاد رکھو، غوث پاک کا فیض یہ نہیں ہے. غوث پاک کا فیض یہ ہے کہ آپ جلسے میں بیٹھ کے جو ارادہ کیے کل سے اس پہ عمل کرنا ہے. نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. بس میں بول دیا، آپ انشاءاللہ بول دیے ہیں، آپ میرے کانوں کو خوش کر دیے، میں آپ کے کانوں کو خوش کر دیا. باتیں دھری کی دھری رہ گئی. قرآن پڑھنے آیا کون؟ زیرو، کوئی نہیں آیا. کب تک مسلمانوں؟ کب تک؟ جب تک ہمارا یہ حال رہے گا تب تک ہندوستان کے حالت ایسے ہی رہیں گے. بلکہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سیدی اختر رضا شاہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان تو فرمایا کرتے تھے 2029-30 تک ان کی حکومت رہے گی. 2029-30 تک ان کی حکومت رہے گی. اور حضرت 2017 میں بولے تھے بات، جو حالات اب بگڑ رہے ہیں آگے چل کے اس سے اور بگڑیں گے. بگڑے نہیں بگڑے؟ 2017 تک بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا، اب ہو گیا ختم. مندر بن رہی نا وہاں، مسجد توڑ دی گئی مکمل، جبکہ ابھی ڈھانچہ باقی تھا مسجد کا، سب توڑ دیا گیا. اب دوسری مسجد کا مسئلہ چل رہا نا. آپ دیکھتے رہیے 30,000 مسجدیں ٹارگٹ میں ہیں. کتنے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں کی مسجدیں ہیں. 30,000 تو ابھی سامنے آئی ہیں، آگے کتنے ہوں گے بھی نہیں معلوم. ٹارگٹ میں ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ توڑا جائے، توڑا جائے. حضرات گرامی، اور ہم ان کو موقع دیتے ہیں مسجدیں ویران کر کے. مسجدیں ویران کون کر رہے ہیں؟ مسجدیں ہم. مسجد کو آباد کرو مسلمانوں، مسجد کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، نمازوں سے آباد کرو. مسجد ایک مرکزی مقام ہے، ہر مسئلے کا حل مسجد میں ملے گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ مسجد ان کا نہیں، خدا کا گھر ہے، سبحان اللہ، رب العالمین کا گھر ہے. اگرچہ کہ وہ وہاں رہتا نہیں ہے، وہاں اللہ رہتا. اللہ تو پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ ہے. اللہ کسی ایک محدود مقام پہ نہیں رہتا ہے، ہر جگہ اسی کا فیض، اسی کے جلوے ہیں. لیکن نام سے کس کے موسوم ہے؟ رب العالمین
دین کے، اس لیے وہ گھر سب سے زیادہ عزت والا ہے جو خدا کے نام سے بنایا جاتا ہے۔ مسجدوں کو مضبوط کرو، گناہوں کے اڈوں کو آباد مت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو، اور غوث اعظم کے دامن سے سچے طور پہ وابستہ ہو جاؤ۔ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالی جناب مرحوم جمال شریف صاحب کی روح کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کی اولاد کو نیک طور پر اعمال کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا نیک نصیبہ فرما، پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل میں ہم سبوں کو دین دنیا میں آباد فرما۔ پروردگار ہم سب کا بھلا فرما دے، اے اللہ مصیبتیں ٹال دے، مسائل کا حل عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر استقامت دے، مریں تو ایمان پہ خاتمہ فرما، مرنے کے بعد قبر میں حشر میں غوث پاک کے دامن میں جگہ عطا فرما، عذاب میں تخفیف فرما، جناب مرحوم جمال صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے معمور فرما، ان کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرما، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھر دے۔ پروردگار ہم سبوں کے حال پہ کرم فرما، ہندوستان کے بگڑتے حالات پہ رحم فرما، مالک مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سے اتنا کام لے لے کہ ہم تیرے محبوب کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کا خاتمہ کر سکیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے گستاخوں کو مارنے کا عظیم شرف ہمیں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کیا سب کا بھلا فرما۔ اے اللہ اس علاقے میں مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ایمان کی بنیاد پہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سبوں کو ایمان کے نام پہ ایک کر دے، مسجد کا نمازی، مذہب مسلک اہل سنت کا غازی بنا دے۔ پروردگار ہمارے عقائد میں اصلاح عطا فرما، عقائد صحیحہ پہ استقامت نصیب فرما، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و ارشاد کا کام کرنے والا بنا۔ اولیاء کرام کا فیض ہم پہ جاری فرما، ہماری جھولی میں انبیاء کرام کا فیض ڈال دے، صحابہ اہل بیت کا اتارا ڈال دے، حسنین کریمین شہدائے کربلا کا صدقہ ڈال دے۔ اے اللہ غوث پاک کا فیض عطا فرما، غریب نواز کی محبت میں اضافہ فرما، اولیاء کرام بالخصوص اولیاء بھنگیر کا فیض عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، ان کے طفیل میں یہاں سنیت کو مضبوط فرما، ان کے طفیل میں یہاں سنی مسجدوں کو آباد فرما، ان کے طفیل میں یہاں سنیوں کو ایک کر دے، ان کے طفیل میں یہاں سنیوں کو استحکامت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے طفیل میں یہاں علماء کرام کو اولیاء کرام کے سائے میں رہ کے اے اللہ صحیح مسلک کا صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہم سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے مالک کاروبار میں ترقی عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما۔ پروردگار سب کو غیب سے تیری بارگاہ کی امداد نصیب فرما، رحمتوں سے نواز دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، صحت جسمانی و روحانی دونوں عطا فرما، زمینی فسادات آسمانی بلیات سے محفوظ فرما، خواتین کو حیا اور عزت کی چادر نصیب فرما، اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا، والدین کو بڑوں کا احترام کرنے والا بنا، بچوں کو سب کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ حقوق والدین ادا کرنے والا بنا۔ پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کے طفیل میں جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں قبول فرما لے، جو دلوں میں رہ گئے وہ بھی قبول فرما لے۔ اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں سرکار محبوب سبحانی کے طفیل، سرکار سلطان الہند کے طفیل دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔